آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں مہمان ہے ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ۔ آپ کرائم فائٹر ہوتے ہوئے یہ ٹریفک کا نظام سنبھالنے آگے، یہ کیسے ہوا؟ ایسی کوئی کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہے پولیس میں کہ آپ اگر کرائم فائٹ کر رہے ہیں تو اپنی ساری عمر وہی کام کرنا ہے۔ تھرو آؤٹ میں نے فیلڈ میں موسٹلی کام کیا، اس میں اسٹاف پوسٹنگ ہے، ٹریننگ پر ہے، اور پھر ٹریفک تو بالکل ہی ایک نئی فیلڈ تھی میرے لیے، فائنل ڈیسٹینیشن کہ میں ٹریفک میں آ گیا ہوں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی شہر میں آپ کو کیا بڑی وجہ نظر آتی ہے اور ٹریفک حادثات بڑھنے کی کیا وجہ؟ جو ٹریفک پولیس کی جو مین پاور ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ بھلے کتنی بھی آپ بڑھا دیں، جتنا بڑا یہ شہر ہے، جتنی ویہیکولر ٹریفک یہاں پر ہے، مینولی روڈ پہ چوکوں پہ کھڑے ہو کر اس کو مینیج کر ہی نہیں سکتے۔ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ڈسپلن کو سمجھیں، کیریکٹر کو شو کریں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی زیادہ تر کون کر رہا ہوگا؟ اب ہر کوئی کر رہا ہے، ایک رکشے والا ہو یا بس والا ہو، موٹر بائیکر ہو یا بڑی کار والا ہو، سگنل پہ تو رکنا ہی نہیں ہے انہوں نے۔ ای چالان کب تک نافذ العمل ہو سکتا ہے؟ بل تو پاس ہو گیا، صرف امپلیمنٹ کرنا ہے۔ وہی بات ہے، ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک بات اچھی طرح سے پہنچے۔ ہیلمٹ ہے، یہ آپ کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ یوگینڈا سے ٹریفک کے ادھر ہیڈ ہے، میں نے کہا جی یہ لوگ بغیر ہیلمٹ کے کیسے چلا رہے ہیں بھائی؟ تو میں نے کہا کیا آپ کے ملک میں چلاتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں سوچ ہی نہیں سکتے ہم۔ کتنے لوگوں کے پاس لائسنس ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ کراچی شہر میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد جو ہے وہ 80 لاکھ کے قریب ہے، لیکن جو ڈرائیونگ لائسنسز ہیں وہ شاید 25% کے پاس ہیں۔ اسی وجہ سے ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس، آپ کہاں تھے اس وقت؟ فیملی کے ساتھ ہم نے مووی پہ جانا تھا، تو میں نے چھٹی لی تھی 2-3 گھنٹے کی۔ مووی ہم نے دیکھی، ہوٹل میں بھی پہنچے اور کھانا ابھی آرڈر ہی کیا تھا نا، تو مجھے میرے ڈی آئی جی صاحب کی فون آ گیا، پہنچو۔ میں بھی اب کھانا بھی نہیں کھایا، تو میں نے موبائل اٹھایا، مووی میرے ذہن میں چل رہی تھی اس وقت ہی۔ دھماکے ہو رہے تھے، آگ کے گولے برس رہے تھے، ہم دیوار کے باہر کھڑے تھے۔ میں والنٹیئر کرتا ہوں، آپ مجھے اندر جانے دیں۔ سر نے کہا بالکل آپ جائیں۔ پھر 3 گاڑیوں میں اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے تو اس طرف مجھے نظر آ گئے دہشت گرد، لیفٹ پر وہ گھوم رہے تھے، یا سوسائڈ بامبنگ کی جو ویسٹ ہوتی ہے، یا تیسرا ان کے پاس SMG ہوتی ہے۔ کافی دیر ادھر نا گشت کرتے رہے، فائر بھی کرتے رہے، شاید کوئی آئے ہم لڑیں، ہم تو مورچے میں تھے ایک طرح سے۔ کافی دیر ہو گئی تو وہ جو لاش پڑی تھی اس کی، دہشت گرد کی، تو میں نے اپنے اسٹاف کو بولا، میں نے کہا اس کا ویپن آپ لے آئیں۔ تو وہ ہماری میرا بلنڈر بھی تھا، وہ بندہ زندہ تھا نا، اس نے ایسے کیا ہوا تھا جیسے وہ مرا ہوا ہو۔ اس کو آہٹ آئی کسی قدموں کی، کیونکہ اس کا منہ اس طرف تھا، اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو بلو کر دیا۔ میں تو بالکل قریب تھا اس کے، وہ تو دھماکے میں پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے امپیکٹ سے آپ دور جا کے گرتے ہیں۔ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے نا میرے جسم سے خون نکل رہا ہو، مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، شاید میں مرنے والا ہوں۔ وہ جو ایک بندہ تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس نے ہوسٹیج کیا ہوا ہے، وہ ایک دم باہر نکلا، پہلی فائر ہمارا ان کو لگ گیا۔ اس دفعہ ہم اس کے قریب نہیں گئے، میں نے کہا اس کو آپ فائر مارتے رہو جب تک کہ یہ پھٹ نہ جائے۔ 8-10 فائروں کے بعد وہ بڑی آواز سے پھٹ گیا۔ چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ ہوا، یہ سویرے کا ٹائم تھا، 8 بجے کا۔ تو مجھے نا محلے سے جہاں پہ اٹیک ہوا، ایکس IG کے بیٹے، اس کا مجھے فون آیا، اٹیک ہو گیا یہاں پر ہمارے محلے میں، مجھے لگتا ہے چائنیز قونصلیٹ ہے، بڑی فائرنگ ہو رہی ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، میں نے گاڑی روکی تو میری گاڑی کے اوپر فائر آ گئے۔ ایک میں پہنچا تھا، ایک میری اسکواڈ، بنگلے کی چھت سے دوسرے بنگلے کی چھت پہ ٹاپ کے، مجھے سارا پتہ ہے راستے کا۔ طارق نے اصل کام کیا، طارق کے پاس اچھی گن تھی، کنٹینر سے اس کو نکلنے نہیں دیا طارق نے۔ APCs بھی آ گئیں اور ان کا پھر ڈائریکٹ کاؤنٹر ہوا۔ آپ بارات میں تاخیر سے پہنچے؟ میری بارات جانی تھی پشاور، یہ انفارمر آیا ہے، اس کی آپ بات سنیں۔ اس وقت ایک گینگ ہوتا تھا، بہت بڑا نام تھا اس، طارق بوسن اور خدلی بھنڈ۔ اگر وہ لکھ کر دیتے اپنی بیٹی اس کے نام کر دو، یا اپنی بھینسیں اس کو دے دو، یا اس کو اتنے پیسے دے دو، پرچی جاتی تھی اس کی، تو وہ ہو جاتا تھا۔ تھوڑے بندوں کے ساتھ گیا، وہ 5 سے 6 بندے تھے، بڑا مقابلہ ہو گیا۔ اس دن جو ہے نا میری بارات جو ہے نا سندھ سے نکلی ہوئی تھی، میں نے انہیں کہا تھا کہ راجن پور میں آپ کو ملوں گا، اگر بس میں بیٹھ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ بارات میری چل پڑی ہے اور میں کچے میں ہوں، رکے رہے 6-7 گھنٹے، بارات ساری دولہا آ رہا ہے مقابلہ کر کے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میری شادی ہے۔ جو نوجوان نسل ہے CSS کا ایگزام دینا چاہتی ہے، اس کے لیے کیا کہیں گے، ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ 12 پرچے ہوتے ہیں، 6 لازمی اور 6 آپ کو خود سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ہر کا نمبر ہوتا ہے 100، تو یہ ہو گئے 1200۔ جب آپ پاس کر لیتے ہیں تو 300 کا ہوتا ہے انٹرویو، ٹوٹل ہو گئے 1500۔ تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، صرف ایک اخبار کے ذریعے کور کر سکتے ہیں۔ ڈان کا اوپینین کا پیج جو ہے نا وہ نکال لیں، باقی ڈان کو ایک طرف کر دیں،
समझ में नहीं भी आ रहा हाईलाइट करें, जो समझ नहीं आ रहा इसको आप पढ़ें, समझें, कोशिश करें। ईजी इंग्लिश है, आपके पास इतना ज़ख़ीरा हो जाएगा। जब आप 1 साल हो जाएगा तो 52 आपके पास आर्टिकल्स होंगे, बड़े ज़बरदस्त लोगों के लिखे हुए। तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ये तीसरा सब्जेक्ट है आपका एसे राइटिंग। ये जो आप पढ़ रहे हैं इसी को अपने दिमाग से लिखने को एसे कहते हैं। मेरी जो सक्सेस का राज है वो डॉन की अखबार है। मेरा तो फार्मूला सिंपल है, किसी को चाहिए तो मेरे पास आ जाए, मैं समझा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मेहमान है डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप क्राइम फाइटर होते हुए ये ट्रैफिक का निज़ाम संभालने आ गए, ये कैसे हुआ? देखें, ऐसी कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है पुलिस में कि आप अगर क्राइम फाइट कर रहे हैं तो फिर आपने सारी उम्र वही काम करना है। और फिर हर एक स्टेज होती है काम की। एएसपी से लेकर और एसएसपी तक थ्रू आउट मैंने फील्ड में मोस्टली काम किया। और फिर जब आप डीआईजी बनते हैं तो नेचुरली आपको फिर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं, जिसमें स्टाफ पोस्टिंग है, ट्रेनिंग पर है। और फिर ट्रैफिक तो बिल्कुल ही एक नई फील्ड थी मेरे लिए, और ये मुझे चुना है हमारे गवर्नमेंट ने मुझे। और जैसे पिछले दिनों एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे और उसी तनाजुर में इन्होंने मेरी पोस्टिंग की। मुझे बताया भी यही गया कि आपने इस तरह के इक़दामात लेने हैं कि जिससे इस पर कंट्रोल किया जा सके। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 5 मंथ्स। तो यहाँ पर भी कोई परमानेंट तो मैं हूँ नहीं। नेचुरली यहाँ से जब ट्रांसफ़र पोस्ट आउट होऊंगा तो हो सकता है फील्ड में चला जाऊँ। तो इट्स नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन कि मैं ट्रैफिक में आ गया हूँ, लेकिन बहरहाल एक पार्ट ऑफ सर्विस है। और मैं तो जहाँ होता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि अपना हिस्सा ज़रूर डालूँ। एक अच्छे अफसर की यही पहचान है कि वो हर जगह जो है अपनी मेहनत से अपना लोहा मनवाता है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी शहर में आपको क्या बड़ी वजह नज़र आती है और ट्रैफिक हादसात बढ़ने की क्या वजूहत है? देखें, जो मैंने यहाँ आकर देखा और समझा वो यही था कि जो ट्रैफिक पुलिस की जो मैन पावर है, स्ट्रेंथ है, वो भले कितनी भी आप बढ़ा दें, लेकिन जितना बड़ा ये शहर है और जितनी व्हीकुलर ट्रैफिक यहाँ पर है, तो ये लोग जो है ना मैन्युअली रोड पे चौकों पे खड़े होकर उसको मैनेज कर ही नहीं सकते। और फिर जब आप किसी के साथ मैनेज करते हो, रोकते हो, तो आपके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम आ जाता है कि ये कोई साइड में खड़े होकर लेन देन का मामला चल रहा हो। भले वो अफसर अच्छा ही क्यों ना हो, ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन रोड पे रोकना ही काफ़ी होता है इल्ज़ाम के बरसाने के लिए। तो मैंने फिर यही सोचा कि इसका हल एक ही है, वो है दुनिया में राइज हो चुका है। यानी कि कोई नया व्हील हम इन्वेंट नहीं कर रहे, हम इस टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं जो कि लाहौर हमारे अपने मुल्क में भी मौजूद है। तो उसको स्टडी किया, लाहौर के मॉडल को स्टडी किया, दुबई के मॉडल को स्टडी किया, यूके के मॉडल को स्टडी किया, और फिर इनका इम्तिजाज बनाया और अपने शहर के मसाइल को देखा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह परसों हमारे सिंध असेंबली से वो बिल पास हुआ। और ये काफ़ी इसमें मेहनत थी, लॉ को बनाना आसान नहीं होता। उसी पर फिर ये सारे जो है ना एल्गोरिथम्स बनते हैं, तो सॉफ्टवेयर भी हमारे कंप्लीट हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब ये सिस्टम इन प्लेस होगा तो लोगों को आसानी होगी, क्योंकि लोगों को अगर कोई वो वायलेशन भी कर रहे तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, बल्कि उनके घरों में ये चालान्स ई चालान्स की सूरत में पहुँचेंगे और उनके पास टाइम होगा। अगर टाइम से पहले वो जमा कराते हैं तो 50% उसको ऑफ हो जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली अगर नहीं कोई कराता, रिट को चैलेंज करता है गवर्नमेंट की, कोर्ट में भी नहीं जाता, तो 6 माह के बाद उसका CNIC ब्लॉक होगा। तो एक बड़ा अच्छा मरहलेवार जो है ना उसको हमने रखा है फ़्लो को। एंड आई होप कि हमारा कोई मकसद तो है नहीं यहाँ रेवेन्यू जनरेट करना या कोई चालान या टिकट्स लगा कर और खुश होना। हमारा मकसद है कि यहाँ के लोग जो हैं वो डिसिप्लिन को समझें, रोड पर अपने जो कौमी कैरेक्टर को शो करें, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। तो उसमें ये जो सिस्टम होगा, क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड होगा, इसके अंदर तस्वीर भी आपके घर पे आएगी, और अगर आप चैलेंज कर भी सकते हैं तो आप करें। तो मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतरी ही आनी है अल्टीमेटली। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ज़्यादातर कौन कर रहा होता है? मेरे ख़्याल में कराची में
اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ اب ہر کوئی کر رہا ہے، یعنی کہ ایک رکشے والا ہو یا بس والا ہو، موٹر بائیکر ہو یا بڑی کار والا ہو، آپ دیکھیں کہ سگنل پہ تو رکنا ہی نہیں ہے انہوں نے. اور پھر یہ کیسے پاسبل ہوگا ایک کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل یا ASI کے لیے کہ وہ اتنے ریلے کو روک بھی سکیں؟ تو اوور پیریڈ آف ٹائم پہلے نہیں تھا ایسا، کیونکہ ہم نے بھی اسی شہر میں ہم نوجوان ہوئے اور باقاعدہ خوف ہوتا تھا سگنل کا، ٹریفک کے پولیس آفیسر کا. لیکن اب کا جو دور ہے اس میں تو ٹریفک پولیس آفیسر روکنے کے باوجود بھی لوگ نہیں رکتے. تو اب اس کا حل یہی ہے. تو میں کوئی ایک اسپیسیفک کائنڈ آف کمیوٹر کو نہیں کہوں گا، یہ جنرلی میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں سگنلز کو پھلانگ کر یا اسٹاپ لائن کی وائلیشن کر کے یا ون وے کی وائلیشن کر کے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. ہیوی ٹریفک کی بات کر لیں، شہری کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. زیادہ تر ڈمپر، واٹر ٹینکر یا دیگر ہیوی ٹریفک جو ہے وہ ٹریفک حادثات کا سبب بن رہی ہوتی ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے آپ کی جانب سے؟ دیکھیں یہ بھی انرولی قسم کے ڈرائیورز ہیں، اور اس میں جو میں نے اسٹڈی کیا مین وجہ جو تھی وہ اوور اسپیڈنگ تھی. اور اس کا کافی سوچنے کے بعد ہم نے یہی حل نکالا، یا تو ہمارے پاس اتنے زیادہ رڈار لگے ہوں ہر روڈ کے اوپر اور وہ مانیٹر کر رہا ہو ہر اسپیڈ کو، یا پھر ہم اس کے گاڑی کے اندر ہی ٹریکر لگوا کے ان کی ہم اسپیڈ کو مانیٹر کریں، جو کہ مجھے آسان حل لگا. اور ہم نے میٹنگز کی اور پھر الٹیمیٹلی آج تقریباً 25,000 گاڑیاں ہیں ہمارے شہر میں جو بڑی گاڑیاں ہیں، ان میں سے 10 سے زیادہ ہزار گاڑیوں نے یہ لگوا لیے ہیں، باقی بھی ان پروسیس ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے اوور اسپیڈنگ، اور وہ آٹومیٹیکلی مانیٹر ہوتی ہے. شام کو ہمیں رپورٹ آ جاتی ہے کون سی گاڑی نے کس روڈ پر کتنے بجے اس 30 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے تجاوز کیا. دوسرا جو وجہ تھی وہ تھی گاڑیوں کے جو سائڈ انڈر رنز یا فرنٹ اور جو بیک انڈر رنز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو باڈی ہوتی ہے گاڑی کی وہ تقریباً جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق 1.5 فٹ کلیئرنس کے بعد آپ کی روڈ سے آپ کی باڈی شروع ہو جانی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر جب میں نے دیکھا اور میں نے سختی کی، میں نے گاڑیاں بند بھی کروائیں اور گورنمنٹ بھی ساتھ تھی، لیکن پھر کیا ہوا، پہیہ رک گیا اور جو ہمارا پورٹ تھا وہ بند ہو گیا، کیونکہ یہاں پر تو سارے نان کمپلائنس میں چل رہے تھے. پھر ان کے ساتھ ہمیں ٹاکس کرنے پڑے، اور ان کی بات بھی ٹھیک تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ 80 کی دہائی سے کسی نے ہم سے پوچھا نہیں، اور اوور نائٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری گاڑیاں جو ہیں پراپر انڈر رنس کے ساتھ چلیں، تو ہمیں کچھ ٹائم دیں. ہماری بھی لمیٹیشنز ہیں، اتنے باڈی میکرز ہی نہیں ہیں جتنی گاڑیاں ہیں. تو اب اس کو بھی ہم نے اب دیکھیں گے کہ وہ امپروومنٹ آ رہی ہے بتدریج. تو یہ دو مین ریزنس تھے، یعنی کہ بائیکر اگر کسی ٹینکر کے ساتھ چل رہا ہے اور کسی بھی وجہ سے اپنی غلطی سے بھی سلپ ہو جاتا ہے تو وہ اندر چلا جاتا ہے، اور ایک دفعہ وہ چلا جائے تو پھر اس کے بچنے کے چانسز زیرو ہی ہیں. معجزہ ہی بچا سکتا ہے ان کو. لیکن اگر انڈر رن ہوگا تو وہ اس کو باہر پھینکے گا، اور پھر چانسز ہو جاتے ہیں آپ کے کافی حد تک بچنے کے. تو یہ ایک اوور سپیڈنگ اور دوسرا انڈر رنس کا نہ ہونا. تو یہ دو مین چیزیں ہیں. اور پھر انٹاکسیکیٹڈ بھی ہیں یہ ڈرائیورز. ہم نے ڈوپ ٹیسٹ شروع کرایا ہے، ابھی تک ہمیں کوئی پازیٹیو تو نہیں آیا، لیکن ہم نے بہت زیادہ کیے بھی نہیں ہیں تاکہ پینک بھی نہ ہو کریٹ. لیکن یہ ہے کہ ایک لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں. آلدو ایویڈنس بیسڈ اگر میں پولیس آفیسر والی بات کروں تو آئی ہیو ناٹ فاؤنڈ اینی، لیکن ہم نے ڈوپ ٹیسٹ سسٹم جو ہے سبسٹنس ابیوز ٹیسٹ وہ ہم نے متعارف بھی کرا دیا ہے. اچھا سر، آپ نے بات کی کہ ہیوی ٹریفک والوں نے کہا ہے کہ انہیں ٹائم دیا جائے چیزیں مینیج کرنے کے لیے، چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو شہر کراچی کا موٹر سائیکل سوار ہے اس کو بھی ٹائم دیا جائے تھوڑا سا، تاکہ وہ بھی ٹریفک قوانین پہ عمل کر سکے، کوئی آگاہی مہم چلائی جا سکے؟ ایک دم جب ہیوی چالان انہیں ملے گا تو کیا نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا ریئیکشن آئے گا؟ ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اچانک جو نمبر پلیٹس والا ایشو ہوا تو اس سے بھی شہری کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. ایک ہی دم سے بہت زیادہ پریشر نہیں دیں گے کسی بھی طرح کے ڈرائیور کو، بھلے وہ موٹر بائک کا ہو، کار کا ہو، چھوٹی گاڑی کا ہو یا بڑی گاڑی کا ہو. ہم سب کو سلولی بٹ شیورلی سمجھانے کی کوشش کریں گے تھرو چالان. تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ.
لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے، ان کی جان چھوٹ جائے گی گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے پولیس آفیسرس کے مینول ٹکٹنگ سے. تو یہ اصل میں نا ان کے لیے بہتری کا ہی ایک طریقہ ہے. ہم کوئی اس میں، ویسے میں نے شروع میں کہا، وی آر ناٹ ریونیو جنریٹنگ ایجنسی کہ ہم نے کوئی ریونیو جنریٹ کرنا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. جو لوگ ٹکٹنگ کر رہے تھے روڈ پہ کھڑے ہو کے، ان کو بھی ہم ریگولیشن میں لے آئیں گے، اور ٹکٹ جو آئیں گے آپ کے پاس وہ بھی آپ کے ایویڈنس بیسڈ ہوں گے. اور ابھی تو ویسے بھی شروع نہیں ہوا، یہ تو شروع ہوگا تو سلولی اینڈ گریجولی ہی ہوگا. باقی جو نمبر پلیٹس والی بات ہے وہ بالکل جینوئن ہے. بہت پرانی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس، اتنی نمبر پلیٹس نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنی نمبر پلیٹس لگا لیں. تو ہمارا ان سے یہی کہنا ہے کہ نمبر پلیٹ آپ لازمی لگائیں، ایسی ہو جو لیجبل ہو، پڑھنے جیسی ہو. اب اگر ایکسائز سے آپ کو وہ نہیں مل رہی ہے یا اس میں ٹائم لگ رہا ہے تو آپ اپلائی وہاں کر دیں، پرچی رکھیں، باقی آپ لیجبل نمبر پلیٹ کے ساتھ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا اگر مجھے نہیں مل رہی تو میں بغیر نمبر پلیٹ کی چلاؤں. اور شہر میں چل بھی ایسے ہی رہی ہیں، زیادہ تر پرائیویٹ وینڈرز کی ہی چل رہی ہیں، لیکن جس طرح سے وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ فرنٹ پہ تو ہوتی ہی نہیں ہے اور بیک پہ اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے نمبر پلیٹ کی، بڑھائی نہیں ہوتی اس کی. تو ہماری ان سے یہی ریکویسٹ ہے سٹیزنس سے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. یہ سسٹم نہ صرف یہ کہ آپ کو ڈسپلن میں لے کر آئے گا، کرمنلز کے لیے بہت بڑی ڈیٹرنس ہوگا. اور کل کو اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو وہ نمبر پلیٹ ہوگی اس کی تو ہی وہ پکڑا بھی جائے گا. تو اٹس اے ون ون سچویشن. یہ کوئی ان نیچرل قسم کا، ان یوزول قسم کا ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. تو دس از آل آئی ہیو ٹو سے ریگارڈنگ دا نمبر پلیٹس. ای چالان کب تک نافذ العمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بل تو پاس ہو گیا ہے اور اب صرف امپلیمنٹ کرنا ہے. وہی بات ہے، ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک بات اچھی طرح سے پہنچے. اب دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں سمپل، آپ کے بھی پروگرام کے توسط سے میں کہوں گا. ایک تو ہیلمٹ ہے، یہ آپ کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ اب افریقہ سے ایک آئی ٹیم یوگینڈا سے، وہ مجھے حیران، مجھے کہتے ہیں آپ ٹریفک کے ادھر ہیڈ ہے. میں نے کہا جی. وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے ایک بات بتائیں، یہ لوگ بغیر ہیلمٹ کے کیسے چلا رہے ہیں بھائی؟ تو میں نے کہا کیا آپ کے ملک میں چلاتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں سوچ ہی نہیں سکتے ہم اس طرح سے بغیر ہیلمٹ کے. یوگانڈا جیسا ملک؟ یس، ادھر گرمی بھی ہے. یہاں پہ یہ بہانہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت گرمی ہے، تو گرمی تو ادھر بھی ہے. ایکچولی وہاں کے لوگ جو ہے نا، وہ اس لیے حیران ہو رہا تھا کہ ان کو سیکیورٹی کی کیوں پرواہ نہیں ہے اپنی. یعنی کہ ان کو اتنی ریئلائزیشن تھی سیکیورٹی کی اپنی کہ وہ مجھ سے یہ حیران ہو کر سوال پوچھ رہا تھا یہ کیسے چلا لیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو چیزیں نا، پھر آپ کی لین جو ہے نا بس لین ہے، بھلے مارکڈ ہے یا نہیں ہے، یو نو اٹ. یہ تو آپ کم از کم دیکھیں، آپ شارع فیصل پہ جائیں آف پیک آور میں، خالی سڑک ہوگی، مجال ہے کہ کوئی بھی موٹر سائیکل والا آپ کو لیفٹ پہ ملے. وہ سارے سینٹر اور رائٹ پہ چل رہے ہیں، فاسٹ ٹریک خرامہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ صرف موٹر بائک کی بات نہیں ہے، بس والے بھی ہیوی جو بھی، یعنی کہ پیسنجر وہیکلز ہیں، کمرشل وہیکلز ہیں، ڈیلیوری وینز ہیں، دے آر ناٹ سپوز ٹو بی آن دا فاسٹ ٹریک. وہ فاسٹ ٹریک پہ چل رہی ہیں. یا تو واقعی ان کو پتہ نہیں ہے، یا تو میں بتا رہا ہوں تو اب آپ سمجھ لیں، یا ہائی وے کوڈ ہے 150 روپے کا، وہ خرید لیں، ہر پوسٹ آفس میں پڑا ہوا ہے، ایک دفعہ آپ نظر سے نکال لیں. تو یہ چیزیں دیکھیں، اس میں تو ساری عمر لگ جائے گی ہمیں بتانے میں آپ کو کہ ہیلمٹ پہننا ضروری ہے، دائیں اپنا فاسٹ ٹریک پہ نہ چلیں. تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ یار نہیں، ایجوکیشن آپ کی مکمل نہیں ہوئی ہے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو اسٹارٹ لینا ہوگا. اور پھر جب جیب پر کوئی بوجھ بنتی ہے چیز تو سمجھ جلدی بھی آ جاتی ہے. تو کوئی بہت زیادہ فائنز بھی نہیں ہے، اس کو کافی ریشنلائز کر دیا ہے کیبنٹ نے. پہلے لاکھوں کی بات چلی تھی، اب یہ ہزاروں میں ہی ہے. اور مطلب 99% جو فائنز ہیں نا موٹر بائک کے، وہ 5,000 ہیں. اس میں جہاں پہ 1 لاکھ کی بات ہو رہی تھی یا 50,000، ناؤ دے ہیو بین ریشنلائزڈ. تو اب آپ 5,000 بچائیں اپنے. یہ بچوں کو آپ جو ہے نا ایجوکیشن پہ خرچ کریں، ان کی ہیلتھ پہ خرچ کریں، نہ کہ روڈ پر جو ہے نا غیر ذمہ داری کے ساتھ اپنی گاڑی چلا کر فائن کی صورت میں اس کو ضائع کریں. شہر میں ٹریفک کی تعداد کیا ہے؟ ٹریفک وہیکلس کی تعداد کیا ہے شہر میں؟ اور آپ کیا سمجھتے کہ کتنے لوگوں کے پاس لائسنس ہے؟
یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے جو کراچی شہر میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد جو ہے وہ 80 لاکھ کے قریب ہے، لیکن جو ڈرائیونگ لائسنسز ہیں وہ شاید 25% کے پاس ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا اس کو بہت ایزی لیتے ہیں. اسی وجہ سے ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھ لیں 60% جو ہے نا جو ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ، بلکہ 55% وہ موٹر بائکرز کی ہو رہی ہیں. اور جو گاڑی سب سے زیادہ حادثہ کا باعث بنتی ہے وہ بھی موٹر بائک ہے. ایک تو ہیں وہ بہت زیادہ، شہر کے اندر جو ہے نا ہر یوں سمجھ لیں کہ چھٹی گاڑی جو ہے نا وہ موٹر بائک ہے. ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی 45 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے شہر میں موٹر سائیکلیں ہیں. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے. 43 لاکھ کے قریب موٹر بائکس ہیں. تو میرے خیال پرسنٹیج نکالیں تو 60% ہو جاتی ہیں. تو 100 میں سے 60 گاڑیاں جو ہے نا موٹر بائکس ہیں ہماری، 10 میں سے 6. تو ایک تو وہ چلیں زیادہ ہے، اس کی ریزنس اور لیکن اس بھی کی ہیں. ریزن تو دیکھیں نا، ٹرانسپورٹ بھی تو وہ نہیں ہے. تو دیکھیں نا، گورنمنٹ کی وہ جانب تو سے بگر ایک ٹرانسپورٹ کویشچن ہے. یہ بگر کویشچن ہے، میرے لیول کا نہیں ہے. ہونا چاہیے یہاں پر ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں ہے، چلو وہ کوئی بھی وجہ ہے. لیکن موٹر بائکس اگر زیادہ ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان کا خیال نہ کریں، ان کو ایجوکیٹ نہ کریں، ان کو ہم ہیلمٹ پہنانے کے لیے سختی نہ کریں، ان کو ہم فاسٹ ٹیگ چلنے پر روکیں نہ. یہ تو پھر زیادتی ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو موٹر بائک چلا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے اور ذمہ دار شہری کا ہونے کا ثبوت دیں، اپنے چیزوں کو وہ ٹھیک کر کے چلیں. 2-4 چیزیں ہوتی ہیں موٹر بائکرز کے لیے کہ بھائی اس نے ہیلمٹ ہونا چاہیے، اس کا چین کور زیادہ تر اموات ہیڈ انجری سے ہوتی ہیں. رپورٹس ہاں دیکھی ہم نے بالکل. بھی. تو اس میں اگر ہیلمٹ کا استعمال کریں گے تو ان کی یس، اپنی جان. 60% لوگ اس طرح ڈیتھ کر جاتے ہیں، 60%. تو یہ تو ہم نے اسٹیٹ کا کوئی تو ذمہ ہے نا. وہ صرف اگر ایجوکیشن سے ٹھیک ہو رہا ہوتا تو اتنی ڈیتھ کے بعد ٹھیک ہو چکا ہوتا. ہر سال ہو رہی ہیں. تو بالکل کچھ جی، نہ کچھ ہمیں درست کہہ انٹرونشن رہے ہیں کرنا ڈی آئی جی صاحب کہ بات یہ کہ شہریوں کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہر چیز حکومت کے ہم ذمہ دار ٹھہرا دیں. ہیلمٹ کا استعمال بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی اموات ہو رہی ہیں اس میں زیادہ تر ہیڈ انجری کی وجہ سے. ٹریفک پہ بات ہو گئی. اب تھوڑا سا میں، کیونکہ آپ کرائم فائٹر ہیں اور بڑے آپ کے ماشاءاللہ واقعات ہوں گے آپ کی زندگی میں، بڑے بڑے انسیڈنٹ آپ نے رپورٹ کیے ہوں گے، اور ظاہر ہے ایسے معاملات میں کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس، اس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کہاں تھے اس وقت اور کیسا آپ نے اس حملے کو دیکھا؟ آپ شامل بھی ہوئے، غازی بھی ہیں، آپ زخمی بھی ہوئے. اس میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں ذرا کہ کیا ایکچوئل ہوا کیا تھا. اس دن اصل میں فیملی کے ساتھ ہم نے نا مووی پہ جانا تھا، تو میں نے چھٹی لی تھی 2-3 گھنٹے کی. کراچی میں اگر آپ فیلڈ میں ہو نا تو آپ کو گھنٹوں کے حساب سے یہاں پہ چھٹی ملتی ہے. تو اس دن میں نے 3 گھنٹے چھٹی لی تھی. تو مووی ہم نے دیکھی. وہ انڈین اس وقت موویاں چل رہی تھیں، اب تو بین ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تھی اس کی اکشے کی تھی، اور اس کے اندر وہ دہشت گردی دکھائی ہوئی تھی ساری. تو وہاں سے نکلے اور ہوٹل میں گئے. ایک دوست میرے تھے، ان کی فیملی بھی ساتھ تھی، میری مسز تھی، بچے تھے. تو ہم ہوٹل میں بھی پہنچے اور کھانا ابھی آرڈر ہی کیا تھا نا. تو بھابھی نے پوچھا کہ بھائی یہ اس طرح سے دہشت گردی ہوتی ہے، آپ کا تو بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا نہیں بھابھی ایسے نہیں ہوتا، ایسے تھوڑی ہے کہ یہ تو فلمی سینس سے اس طرح دہشت گرد نہیں ہوتے. تو ہم ان کو نمٹ لیتے ہیں، اتنا پبلک ویو میں کوئی نہیں آتا. اتنے میں جو ہے نا ٹی وی پہ فلیش ہوا کہ ایئرپورٹ پہ حملہ. تو انہوں نے کہا، بھابھی نے اور میں نے بھی دیکھا کہ بھائی یہ تو کیا چل رہا ہے، مووی چل رہی ہے کہ وہی والی. تو میں نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں نے فون دیکھا تو مجھے کال ہی کوئی نہیں لگی ہوئی تھی. اور تو میرا علاقہ نہیں تھا، لیکن ایسٹ میرے پاس تھا. یہ ملیر کا حصہ ہے نا. آپ اس وقت ایس ایس پی ایسٹ تھے؟ جی ہاں جی ہاں. ابھی میں باتیں کر رہے تھے، کھانا میں نے لیا نہیں تھا، میں سی ویز میں تھا. تو مجھے میرے ڈی آئی صاحب کی فون آ گیا. انہوں نے کہا آپ کدھر ہو؟ میں نے کہا سر میں شارع فیصل کے قریب ہی ہوں. وہ ساتھ ہی تھا. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا ہاں سر مجھے اندازہ ہے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے. کہتے بالکل آپ پہنچو. میں بھی اب کھانا بھی نہیں کھایا، تو میں نے موبائل اٹھایا، مووی میرے ذہن میں چل رہی تھی اس وقت ہی. تو میں نے اسپیڈ کی اور راستے میں نے نا اپنے اسٹاف کو فون کیا. میں نے کہا آپ اے پی سی لے کر، مجھے پتہ تھا کہ ادھر تو دہشت گرد کے پاس ایسے ہتھیار ہوتے ہیں کہ آپ ایسے اپنی گاڑی پہ جا نہیں سکتے اس کے قریب. تو میں نے اے پی سی میری ہوتی تھی اس زمانے میں، کیونکہ ویسے بھی کراچی آپریشن چل رہا تھا. تو وہاں میں نے اپنے اسٹاف کو بولا اس کے اندر آپ میگزینس ڈالیں اور ایمو ڈالیں
اور ویپنس جو ہے نا صاف ہوتے تھے، ان کو ایڈ کریں، 2 ہتھیار ہر بندے کے پاس ہونے چاہیے. تو میں نے کہا آپ ایئرپورٹ پہنچے نا. اتنے میں بھی ایئرپورٹ پہنچ گیا تو اے پی سی بھی میری پہنچ گئی. تو وہاں پہ رش لگا ہوا تھا. آئی جی بھی تھے ہمارے اقبال محمود صاحب، تو وہ سی ویز میں تھے وہ بھی، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، رات کے 10 بج رہے تھے اس وقت. تو سر نے کہا کہ نا دھماکے ہو رہے تھے، آگ کے گولے برس رہے تھے اندر، ہم دیوار کے باہر کھڑے تھے. تو میں نے سر کو کہا، میں نے کہا سر یہ تو اگر کوئی گولہ ادھر آ گیا تو ہم تو کوئی بھی نہیں بچے گا، تو آپ کائنڈلی ہمیں آرڈر کریں، ہم انگیج کر لیتے ہیں ان کو اندر جا کے. تو سر نے کہا کہ نہیں وہ آر آر ایف آ رہی ہے نا تو وہ انگیج کرے گی. میں نے کہا سر آر آر ایف تو نہیں کر سکتی ہے انگیج، وہ تو بیچارے جو ہے نا پیدل ہوتے ہیں، گاڑی ان کی. میں نے کہا ایک بھی اٹیک ہو گیا تو وہ تو میں نے کہا سر جو اے پی سیز والے ہیں ان کو آپ اندر بھیجیں. یہ میرے الفاظ تھے. تو اس وقت جو سر دیکھنے لگے تو میں نے کہا سر ایک تو میری گاڑی ہے، میں لایا بھی ہوں، تو میں والنٹیئر کرتا ہوں، آپ مجھے اندر جانے دیں. سر نے کہا بالکل آپ جائیں پیر. تو اتنے میں جو ہے نا ایک اور آفسر تھے کلا کوٹ کے ایس ایچ او. میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ کون چلے گا، تو وہ ثناء اللہ نام تھا اس کا. تو اس نے میں اس کو اس وقت اتنا جانتا نہیں تھا، ابھی تو میرے وہ تو ریٹائر بھی ہو گیا بیچارہ. تو اس کو میں نے کہا، اس کو میں نے دیکھا وہ بڑا فٹ آدمی تھا. تو میں نے کہا یار آپ کے پاس اے پی سی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں سر میرے پاس اے پی سی ہے، تو میں تو ہمیشہ اے پی سی میں ہی گھومتا ہوں، کلا کوٹ ہے سر. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلو. اسی طرح پھر راؤ انوار تھا، ان کا علاقہ تھا، تو وہ بھی پھر ہمارے ساتھ اندر گئے. تو ہم 3 گاڑیوں میں اندر داخل ہوئے. تو اس وقت جو ایک ڈی آئی جی تھے وہ میرے پاس آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا، انہوں نے بولا کہ پیر آپ یہ غلط کر رہے ہو، یا آپ کیسے اندر جا رہے ہو. تو میں نے کہا نہیں سر. اس وقت میں نے کہا سر میں کہہ چکا ہوں آئی جی صاحب کو اور میں نے اندر جانا ہے. یہ کہہ کر نا ہم لوگ انٹر ہو گئے. پہلی گاڑی میری تھی. جیسے ہی داخل ہوئے تو اس طرف مجھے نظر آ گئے دہشت گرد. تھوڑا سا بھی رن وے کی طرف گئے تو لیفٹ پر وہ گھوم رہے تھے. اچھا کتنی تعداد تھی ان کی اس وقت؟ 3 بندے تھے وہ اس وقت. تو میں نے ڈرائیور نے جو ہے نا تھوڑا سا نا اوپر سے ٹرن مارنے کی کوشش کی. میں نے کہا وہ سامنے کھڑے ہیں تم ادھر ہی چلو. تو اس نے کہا سر اوپر سے چلتے. میں نے کہا نہیں سیدھا چلنا ہے. تو ایسے بس ہم سیدھا ہی چلے گئے. جیسے ہی سیدھے گئے تو انہوں نے تو فائرنگ کر دی ہمارے اوپر. تو ہمارا تو اے پی سی میں تو ان کے پاس ایس ایم جی ہوتی ہے، جو ہماری ٹریننگ بھی ہوتی ہے دہشت گرد کے حوالے سے، کہ دا موسٹ دے ہیو از راکٹ لانچر RPG-7 یا سوسائڈ بامبنگ کی جو ویسٹ ہوتی ہے، یا تیسرا ان کے پاس ایس ایم جی ہوتی ہے، چوتھا ان کے پاس گرینیڈ ہوتے ہیں. تو وہ تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتے تھے. RPG کا تو نشانہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنا دور سے مار سکیں. بہرحال ان کے پاس RPG تھا، لیکن انہوں نے ہمارے اوپر فائر نہیں کیا، وہ ہمارے اوپر ایس ایم جی سے فائر کرتے رہے. بہرحال ہم نے پہلا ہی ٹارگیٹ ہم نے ہٹ کیا، ایک بندے کو ہم نے ادھر نیوٹرلائز کر دیا، وہ مر گیا ہماری نظر میں. 2 بھاگ گئے اندر. تو ہم کافی دیر ادھر نا گشت کرتے رہے، فائر بھی کرتے رہے، شاید کوئی آئے ہم لڑیں. تو کیونکہ ہم تو مورچے میں تھے ایک طرح سے. تو جب کافی دیر ہو گئی تو وہ جو لاش پڑی تھی اس کی دہشت گرد کی، تو میں نے اپنے اسٹاف کو بولا، میں نے کہا اس کا ویپن آپ لے آئیں اور اس کو نہتا کرنا ہے، کیونکہ یہ پھر یوز ہوگا ہمارے اوپر، اگلے لیں گے جب ختم ہوگا. تو وہ ہماری میرا بلنڈر بھی تھا، میری غلطی تھی. تو میں بھی اتر گیا گاڑی سے، میرے لڑکے بھی اتر گئے، لیکن وہ بندہ زندہ تھا نا، اس نے ایسے کیا ہوا تھا جیسے وہ مرا ہوا ہو. تو جیسے ہی جو اس کو آہٹ آئی کسی قدموں کی، کیونکہ اس کا منہ اس طرف تھا، تو اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو بلو کر دیا. جب اس نے بلو کیا تو ایسا دھماکہ ہوتا ہے اور آگ نکلتی ہے ایسے سوسائڈ جیکٹ سے. میں تو بالکل قریب تھا اس کے 15-20 قدم، لیکن جو میرے قریب والے تھے وہ تو دھماکے میں پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے، اور وہ امپیکٹ آتا ہے آپ کو نا، امپیکٹ سے آپ دور جا کے گرتے ہیں. تو وہ امپیکٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے. بہرحال مجھے آواز آنے لگی پیچھے سے، سر پیچھے آ جائیں، اوپر آ جائیں. تو میں نے پیچھے دیکھا تو گاڑی کھڑی ہوئی تھی، ڈرائیور مجھے آوازیں دے رہا تھا، وہ میرے قریب لا چکا تھا اے پی سی. تو بہرحال میں چڑھ گیا. تو میں نے کہا وہ کدھر گئے، اپنے اسٹاف کدھر گیا، لیاقت والے، ظفر والے، عزیز والے؟ کہتے سر وہ شہید ہو گئے. تو اس کو یہی سمجھ آیا، کیونکہ وہ اتنا دھواں اور اتنا آواز اور اتنی وہ تھی، اور وہ بھی چپ پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار کیسے؟ اچھا اس لمحے مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے نا میرے جسم سے خون نکل رہا ہو،
سوئیاں چبھ رہی تھیں, سوج گیا تھا میرا ہاتھ, مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے, شاید میں مرنے والا ہوں. تو لیکن اتنے میں مجھے آواز آ گئی, تو میں نے کہا کہ میں نے پھر اپنے آپ کو چیک بھی کیا کہ خون وون تو ہے نہیں, تو یہ کیسے ایسے لگ رہا ہے اوز آؤٹ ہوتا ہے نا, بلڈ آہستہ آہستہ رستا ہے, ایسی وہ ایسا فیلنگ ہو رہی تھی. بہرحال میں اوپر چڑھا تو میں نے کہا نہیں ایسے نہیں جائیں گے ہم یہاں سے. اتنے میں پھر آوازیں آنا شروع ہو گئیں, جو میرا اسٹاف تھا وہ چیخنے لگا, وہ ساروں کے خون تھا, کسی کو کچھ تھا. تو ایک ہمارا تھا, میرا جو اسٹاف کا لیاقت جو تھا مغل, وہ شدید زخمی ہو گیا تھا, اس کا جو ہے نا دماغ کا یہ حصہ نکل آیا تھا باہر. تو اس کو پھر ہم نے اٹھایا اور پھر میں اس کو باہر لے گیا. باہر جب گیا تو رینجرز کے کرنل تھے شیرازی صاحب, اس وقت تک شاید یہ لگا, پتہ ان کو لگا کہ شاید یہ سارے شہید ہو گئے نا, تو میرا بھی ان کو یہی فیل ہوا, اور پٹی بھی چل گئی تھی ایک دفعہ. کیونکہ میری پھر ایک ہمارے جاننے والی تھی, انہوں نے میری مسز کو فون کیا تھا رات کو کہ خرم پیر محمد شاہ کدھر ہے, تو انہوں نے بولا وہ تو ایئرپورٹ پہ ہے, تو وہ رونے لگ گئی. انہوں نے پٹی پڑھ لی تھی, تو میری مسز نے مجھے کال کیا تھا اس رات کو نا. اس وقت میں نے جب فون دیکھا تو میں نے کہا گاڑی والے کو تم تھوڑا دور لے جاؤ فائرنگ کی آواز سے. پھر میں نے اس سے فون کیا, اٹھایا, تو انہوں نے کہا آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں کنٹرول روم میں بیٹھا ہوں. کہتے کدھر کنٹرول روم؟ میں نے کہا میں اوپر بیٹھا ہوں سی ایم صاحب کے ساتھ, اندر جنگ چل رہی ہے. کہتے آپ تو نہیں گئے نا؟ میں نے کہا نہیں میرا کیا کام ہے, میرا تو علاقہ ہی نہیں ہے وہ. تو اس طرح سے میں نے ان کو جو ہے نا ایسے کر کے پھر واپس آیا. بہرحال میں اس کو زخمی کو لے گیا, تو مجھے وہ شیرازی تھے کرنل جو ونگ کمانڈر تھے, انہوں نے مجھے پھر روکا, کیونکہ میں ان کو ہینڈ اوور کر کے واپس جانے لگا. اس نے کہا یار آپ پھر اندر جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں سر, ابھی تو انہوں نے ہمارا جوان شہید کر دیا ہے, تو ابھی تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے واپس. آپ زخمی حالت میں, اور پھر ہم دوبارہ گئے, پھر ہم نے ان دونوں کو نیوٹرلائز کیا. آج بھی میں ایئرپورٹ جاتا ہوں نا, تو پی آئی اے کا اسٹاف جب ملتا ہے مجھے, کیونکہ وہ 46 پی آئی اے کے اسٹاف تھے یونیفارم میں, اور لڑکیاں لڑکے جو کہ ہوسٹیج کیے ہوئے تھے اس نے, ایک نے. اچھا ہاں, اگر وہ بلو کرتا اپنے آپ کو اندر تو وہ شاید ہی بچتے وہ, لیکن چونکہ یہ اتنے سن تھے دماغی طور پہ کہ اس نے پھر ہم سے لڑنا پسند کیا, باہر آیا ہم سے لڑتا. جب آپ واپس گئے دوبارہ جب گئے تو وہ جو ایک بندہ تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس نے ہوسٹیج کیا ہوا ہے, وہ ایک دم باہر نکلا تو ہم نے اس کو اسپاٹ کر لیا. پہلی فائر ہمارا ان کو لگ گیا. جب وہ گر گیا تو اس نے ہمارے اوپر فائر کافی کیے, لیکن ہمارے فائر سے وہ پھر اٹھ نہیں سکا. لیکن اس دفعہ ہم اس کے قریب نہیں گئے. میں نے کہا اس کو آپ فائر مارتے رہو جب تک کہ یہ پھٹ نہ جائے. وہی ہوا کہ 8-10 فائروں کے بعد وہ بڑی آواز سے پھٹ گیا تو وہ نیوٹرلائز ہو گیا. تو پھر اس وقت مجھے پتہ لگا اندر تو 46 جو ہے نا پی آئی اے کا اسٹاف تھا. اگر یہی بندہ اندر اپنے آپ کو بلو کر دیتا تو بہت زیادہ نقصان ہو جانا تھا. بہرحال پھر تیسرا بھی اس طرح نیوٹرلائز ہوا. اور پھر اس رات جو ہے نا ایک سینئر آفیسر تھے جنہوں نے لیڈ کرنا تھا. اچھا ہم نے تو کام ختم کر دیا, کیونکہ پہلے اے ایس ایف نے بڑا جانفشانی سے لڑے, وہ شہید بھی ہوئے, انہوں نے مارے بھی صحیح, یہ ہم نے مار دیے. تو جو آرمی کے ایس ایس جی کے کمانڈوز آئے, ان میں وہ تقریباً 3 بجے پہنچے, رات کو 2:30-3 بجے مجھے یاد ہے. تو وہ جو ان کو جو لیڈ کر رہے تھے نا آفیسر, تو ان سے جب میں ملا تو انہوں نے بولا کہ آپ کو پتہ ہے ان آفیسر میں میرا بھائی بھی ہے جو ہوسٹیج ہوئے ہیں. اچھا, وہ اے ایس ایف کا تھا, وہ ان کے بھائی, وہ شہید ہو چکا تھا. وہ اپنے بھائی کے لیے فلائی کر کے آئے تھے کہ ان کو وہ لڑیں گے, بچائیں گے. وہ جب پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے. اے ایس ایف کے جوانوں نے بڑی جوان مردی کا مظاہرہ کیا تھا, وہ کمال انہوں نے جو ہے نا فائٹ دی تھی, اور انہوں نے شروع میں جو اس کا حملہ تھا نا اس کا اثر نکال دیا تھا. پہلا جو حملہ ناکام بنایا وہ نہیں جوانوں نے. کہتے ہیں کہ وہ ایک جو ریسیپشن پہ بیٹھا تھا اس کو گولی لگی, اس کے باوجود اس نے آپریٹر تھا, اس نے ٹیلی فون کیا یا وائرلیس پہ میسج کیا کہ دہشت گرد داخل ہو گئے, اس کے بعد ہی سارے الرٹ ہو گئے تھے. انہوں نے بڑی بہادری سے نا مقابلہ کیا. ہم تو بعد میں گئے. اچھا بعد میں جانے کے لیے نا آپ کے پاس اے پی سی ہونا ضروری تھی, یہ مجھے پہلے ہی آئیڈیا ہو گیا تھا. اب میرے پاس چونکہ اے پی سی تھی, تو رینجرز ہو یا آرمی ہو یا کوئی بھی ہو, وہ کیسے اندر آتے ہیں؟ ان کے پاس وہ تو اے پی سی کا انتظار کر رہے تھے, اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں جلدی اندر جانا ہے, کنٹین کرنا ہے ان کو. اگر کنٹین نہیں کریں گے تو یہ مین ایئرپورٹ پہ چلے جائیں گے اور بہت نقصان ہو جائے گا. بہرحال وہ جو ڈیسیشن تھا نا, وہ بس ایسے ہی ہو گیا, مطلب میں نے سوچا ہی نہیں تھا.
میں نے کہا نہیں میں نے یہ کرنا ہے یہ کام. تو بس ایسے ہی ہے, انسان کی جبلت ہوتی ہے, غلط کام دیکھتا ہے تو اس کے خون میں کوئی چیز ہوتی ہے جو اس کو لے جاتی ہے اندر محاذ کے اوپر. تو میں نے اس طرح سے پھر میں وہاں سے جب گھر آیا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں زخمی ہوں. اس وقت اتنا وہ تھا, جذباتی تھا میں. تو میں نے اپنے گن مین کو, اچھا وہ زخمی ہو گیا تھا, اس کا دماغ کا بھیجا نکل آیا تھا, وہ پھر بعد میں شہید ہو گیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اس کی شادی تھی اور جو ان کی جو زوجہ تھیں ان کو بچہ پہلا پیدا ہوا جو اس کی شہادت کے بعد ہوا. وہ بچہ بھی ماشاءاللہ بڑا ہے, تو ان سے میرا رابطہ ہے اس فیملی کے ساتھ. تو وہ اس کو میں نے پھر ہاسپٹل میں چھوڑا. پھر میں گھر گیا, جب میں نہانے لگا تو جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں پورا نیلا تھا شیشے میں. تو میں نے کہا یہ نیل کہاں سے آ گئے. پھر مجھے پتہ لگا کہ میرا بلڈ کلاٹ ہو چکا تھا اس دھماکے سے. جو امپیکٹ آیا تھا اس سے میرا پورا جسم جو تھا نا نیلا تھا. پھر مجھے 2 دن لگے اس کو جو ہے نا ریکور کرنے میں اپنے آپ کو. پھر ہاسپٹل گئے ہوں گے کہ ہاں آپ ایڈمٹ رہے. یس. تو بہرحال اس طرح کے واقعے ہو جاتے ہیں آپ کی لائف میں, نہ آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے, نہ کھانے پہ بیٹھے تھے, کہاں فیملی کے ساتھ تھے, اچانک جو ہے آپ سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ بھی اس لیے میں نے کہا نا کرائم فائٹر ہیں آپ. بڑے واقعات, ظاہر ہے ہم بھی فیلڈ میں موجود ہوتے تھے, رپورٹ کرتے تھے سیدھے. چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ ہوا, میں بھی وہاں پہنچا رپورٹ کرنے کے لیے. مجھے پتہ چلا آپ اور طارق دھارے جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. پہلے پہنچنے والے بھی آپ تھے. یہ ذرا اس حوالے سے ہمیں بتائیں, چائنیز قونصلیٹ پہ جب حملہ ہوا. وہ تو میرا علاقہ تھا, میں ساؤتھ میں SSP تھا. اس دن صبح میں نے نا درخشاں تھانے پر اسٹاف کو بلایا تھا سویرے. میں نے کہا آپ سے پہلے میں بریفنگ کروں گا آپ کی, پھر میں آفس جاؤں گا. یہ سویرے کا ٹائم تھا 8 بجے کا. تو 8 ساڑھے 8 کا ٹائم تھا. میں ان کی بریفنگ کر کے نکلا اور اپنے آفس جا رہا تھا. تو مجھے نا محلے سے جہاں پہ اٹیک ہوا وہاں ایک ہمارے جاننے والے تھے, ہمارے ایکس IG کے بیٹے. ان کا مجھے فون آیا, اس نے بولا کہ شاہ صاحب آپ کو پتہ چلا ہے یہ اٹیک ہو گیا ہے یہاں پر ہمارے محلے میں. مجھے لگتا ہے چائنیز قونصلیٹ ہے یا کوئی نہ کوئی قونصلیٹ ہے جس پہ اٹیک چل رہا ہے, بڑی فائرنگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں یار مجھے تو نہیں پتہ, حالانکہ میرا تو علاقہ تھا. میں نے وائرلیس آن کیا, زیادہ آواز کی, اس میں کوئی بات نہیں چل رہی تھی. تو جب وہ بات کرتا نا تو وہ گھبرایا ہوا تھا بہت. تو میں نے کہا یہ تو غلط بیانی نہیں کر سکتا, اب سنجیدہ بندہ تھا وہ. تو میں نے کہا آپ رکھیں میں چیک کرتا ہوں. میں نے پھر نا وائرلیس والے کنٹرول سے بات کی. میں نے کہا بھائی کوئی اس طرح کی فائرنگ وغیرہ, کہتے نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میں 2 کلومیٹر بھی دور نہیں تھا وہاں سے, میں CB والے روڈ پہ تھا. تو میں نے ڈرائیور کو بولا, میں نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں, اگر یہ کہتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں. اچھا اتنے میں نے پھر ایڈیشنل IG صاحب کو فونس کیے 2-3, امیر شیخ صاحب تھے. تو ان کو میں نے پھر فون پہ بتایا. میں نے کہا سر اس طرح سے, کہتے ہیں اچھا آپ چیک کرو. ابھی تک 1-5 بھی نہیں ہوئی ہے, مجھے جو ہے نا وہ علی کا فون آیا ہوا تھا اور میں اس کے فون پہ جا رہا ہوں. جب میں میکڈونلڈ 2 منٹ میں پہنچ گیا اور اس کے سامنے تو پھر تھوڑا سا ہی آگے رہ گیا. تو میں نے گاڑی روکی. میں نے کہا اسکاٹ والوں کو اور پیچھے والوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یہ تو میں فون پہ ہی, تو ان کو تو میں ایسے کیسے لے جاؤں. میں نے گاڑی روکی, میں نے کہا سب جیکٹ پہنے اور سب ویپن اٹھاؤ. میں نے کہا اس طرح سے نا ٹیررسٹ اٹیک ہو رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں ادھر. میں نے اپنی بھی جیکٹ پہنی اور میں نے اپنے بھی ویپن اٹھایا. میں نے چیک کیا کتنا ایمو ہے. جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو فائرنگ ہو رہی تھی. اور اس وقت جو فورن سیکیورٹی سیل ہوتا ہے ہمارا, اس کا ایک ASI تھا یا ہیڈ کانسٹیبل تھا, اس نے مجھے اشارہ کیا سر. جیسے ہی میں نے گاڑی روکی تو میری گاڑی کے اوپر فائر آ گئے. تو اس نے بولا کہ سر یہاں سے تو پیچھے کریں گاڑی, یہ سامنے ہی تو گلی ہے, یہی تو قونصلیٹ ہے, یہیں پہ فائرنگ ہو رہی ہے, آپ گاڑی کیسے لے آئے. تو میں نے کہا تو پھر کیسے میں آتا ادھر. تو پھر اس نے بڑی ہمت کرائی مجھے. اس نے بولا اچھا اس وقت کوئی بھی نہیں آیا تھا وہاں پہ, لوکل گاڑی کھڑی ہوئی تھی, ایک میں پہنچا تھا, ایک میری اسکاٹ, اور یہ جو تھا نا فورن سیکیورٹی سیل کا ASI تھا. اس نے مجھے بولا کہ سر آپ جو ہے نا ادھر سے تو ہم جا نہیں سکتے, گلی ہے سامنے, دہشت گرد ہیں, مجھے نظر آ رہے تھے وہ. کہتے ہیں سر یہاں سے تو ہم اندر نہیں جا سکتے, ایسا کرتے ہیں پچھلی گلی سے بنگلے کی چھت سے دوسرے بنگلے کی چھت پہ ٹاپ کے اور پھر اس بنگلے کے دروازے کے سامنے پھر یہ قونصلیٹ ہے, مجھے سارا پتہ ہے راستے کا. میں نے کہا چلو. جیسے ہم پیچھے سے گئے تو بنگلے والے خود پریشان تھے. ہم نے ان کو ناک کیا, انہوں نے دروازہ کھولا. میں نے کہا مجھے آپ کی چھت پہ جانا ہے. انہوں نے مجھے چھت پہ لے گئے. پھر چھت پہ گئے تو پھر دوسرا بنگلہ تھا ان کا جو اس طرف کو تھا. پھر اس چھت پہ ہم نے جمپ لگایا. پھر جو ہے نا وہ جو چھت تھی نا
اس سے پھر ہم نہیں اترے. پھر ہم نے وہاں سے مورچہ، اتنے میں طارق تھے SSP انویسٹیگیشن تھے، اس نے مجھے فون کیا. میں نے کہا آپ ایسا کرو آ جاؤ میری گاڑی سے پوچھ کر، میں چھت سے چھت پہ آیا ہوں. تو جب وہ بھی آ گیا تو ہم نے طارق نے اصل کام کیا. طارق کے پاس اچھی گن تھی. طارق دھاریجو. میرے پاس تو فون ہی اتنے آ رہے تھے. اب میں وہاں پہنچ گیا تو پھر سب کو پتہ لگ گیا. اب میں فون اٹھاؤں تو دھماکوں کی آواز آئے. تو ایون چیف منسٹر صاحب سے بھی میری بات ہوئی، IG سے، ایڈیشنل IG، DIG اوڈو صاحب تھے، جاوید اوڈو صاحب تھے، IG کلیم امام تھے، تو ہمارے CM یہی تھے مراد علی شاہ. تو پچھلے میں قائم علی شاہ تھے، وہ جو ایئرپورٹ والے میں. تو بہرحال وہ اتنی کالیں آ رہی، میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اتنے میں طارق نے مورچہ سنبھالا. اس نے یہ کام کیا کہ ان کو ہلنے نہیں دیا. وہ اوپر فائر نہ مار سک رہے تھے، اس کو پوزیشن مل گئی تھی. وہ اس کی رینج میں نہیں تھے کیونکہ وہ ڈبے کے اندر چلے گئے تھے جو کنٹینر تھا. تو کنٹینر سے ان کو نکلنے نہیں دیا طارق نے. اتنے میں پھر وہ APCs بھی آ گئیں اور ان کا پھر ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوا. تو وہ بہرحال ہمارا جوائنٹ ایفرٹ تھا رینجرز کا اور پولیس کا. اور پولیس میں سمجھتا ہوں کہ جو طارق ہے اس نے بڑا بہادری کے ساتھ اس کو کنٹین کیا. اور جو سہائی تھی وہ ہماری SP تھی، اور اس نے جو ہے نا وہ جو گلی تھی جس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جس کی چھت پہ ہم تھے، اس کو پراپر طریقے سے اس نے نہ صرف کارڈن کیا تھا، بہادری کے ساتھ کھڑی رہی. سارے جو ڈائریکشن ہمارے تھے وہ اسی نے امپلیمنٹ کرائے. تو شی آلسو ڈیڈ اے ویری ونڈرفل جاب. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہوا، اور یہ بھی یکدم سے ہوا. مطلب نہ وائرلیس پہ چلا، نہ کوئی 15 پہ کال گئی، اور سب سے پہلے میں ہی پہنچ گیا ادھر. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا کہ جب ایسا ٹیررسٹ اٹیک ہو اور آپ اسپاٹ پہ پہنچ جائیں اور سامنے دو بدو جو ہے نا فائرنگ ہے. ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا. اور سولجرز کے ساتھ فرنٹ پہ آفیسر کھڑا ہو تو سولجرز کے حوصلے بڑے بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ میری فیملی نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا تھا ایئرپورٹ کے اٹیک کے بعد، کیونکہ جب ان کو پتہ لگا کہ یہ اس طرح سے اندر گیا تھا، پتہ تو لگ گیا بعد میں، تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ کے بچے ہیں، آپ جو ہے نا ایک دم سے والنٹیئر کر دیتے ہیں، تو اس طرح تو کم از کم نہ کریں، آپ کے اور آفیسر ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، بس میرا آپ سے وعدہ ہے، آئندہ جو ہے نا میں خیال کروں گا. آئندہ کیا ہوا تو سب سے پہلے پہنچ گیا. بات یہ کہ اپنے وطن کے لیے پیش رہنا، یہ آپ روک نہیں سکتے اس جذبے کو، آپ بھلے کتنا بھی کر لیں. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ اوکے ہاں نہ کر سکتے ہیں، لیکن موقع کے اوپر جو آپ کے اندر جو ہے نا جو چیز ہے، جذبات ہوتے ہیں، جو جوش ہوتا ہے، وہ تو ہر کسی میں نہیں ہوتا نا. دیکھیں یہ تو ہر کسی کو وہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے کہ دو بدو جو ہے لڑنا، دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑنا، یہ ہر کسی کا حوصلہ نہیں ہوتا ہے. ایسے ماں جو ہے نا کم اولادیں پیدا کرتی ہے، یہ جگرا بڑا ہوتا ہے. اچھا سر، اس کے علاوہ ایک میں نے کہیں آپ کی پڑھی ہوئی تھی، خبر سنی ہوئی تھی، آپ بارات میں تاخیر سے پہنچے تھے. یہ کیا وجہ تھی؟ شادی کے دن آپ تاخیر سے پہنچ گئے. وہ ایسا ہوا کہ میری شادی تھی، میری بارات جانی تھی پشاور. ٹھیک ہے. تو آپ کی بھابھی پشاور سے ہے نا؟ اچھا، ماشاء اللہ. تو یہ میرے خیال میں 2005 یا 6 کی بات ہے، 6 کی. ہاں 6 میں مجھے نا انہی دنوں میں میری شادی کی چھٹی جو ہے نا، مجھے 7 دن کی چھٹی ملی تھی. ہمارے DIG SSP بہت سخت تھے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، وہ SN محبوب صاحب. انہوں نے مجھے بلایا اپنے دفتر میں. میری شادی کے 3 دن پہلے کی بات ہے یا 2 دن. کہتے ہیں کہ یار یہ انفارمر آیا ہے، اس کی آپ بات سنیں. تو میں نے اسے بات سنی. تو اس وقت ایک گینگ ہوتا تھا، بہت بڑا نام تھا اس کا بدماشی کا، وہ تھا طارق بوسن اور کھدلی بھنڈ. تو ان کے نام ہی چلتے تھے، پرچیاں چلتی تھی ان کے نام کی. کہاں پہ؟ یہ پورا مظفر گڑھ پورا، اور نیچے آ جائیں تو راجن پور کا کافی علاقہ، اور اوپر بھی مطلب دریا کا جتنا بھی تھا نا کچا، اس کے اندر اس کی پرچی چلتی تھی. اگر وہ لکھ کر دیتے اپنی بیٹی اس کے نام کر دو، یا اپنی بھینسیں اس کو دے دو، یا اس کو اتنے پیسے دے دو، پرچی جاتی تھی اس کی. تو وہ ہو جاتا تھا. اچھا، اتنا خوفناک، خطرناک بدماش تھا بہت. تو سر نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح سے، اور ہمارے علاقے میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے مل لو. میں ملا تو مجھے تو بڑا مزہ آ گیا اس سے. تو وہ جو تھا نا، اس کو ہر چیز کا پتہ تھا ان کی. اس نے کہا مجھے یہ بھی بتایا کہ رات کو وہ کہاں سے ہوتا ہے، اور وہ کتنے بندے ہیں، اور کیسے ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا شادی کے بعد پتہ نہیں یہ چلے جائیں، آئے ہیں کچھ دنوں کے لیے. تو میں نے کہا چلو ابھی 2 دن ہیں تو یہ کام تو میں کر لیتا ہوں. تو وہاں گئے اور
میں تھوڑے بندوں کے ساتھ گیا، تقریباً 17 یا 18 بندے تھے ہم نے، وہ 5 سے 6 بندے تھے، اور وہاں کا بڑا مقابلہ ہو گیا. اب وہ فجر کا ٹائم تھا، فجر سے تھوڑے پہلے کا اندھیرا تھا، تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک مقابلہ کیا، وہ 5 کے 5 مارے گئے اس کے اندر. اب میرے اس دن جو ہے نا میری بارات جو ہے نا سندھ سے نکلی ہوئی تھی، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ راجن پور میں آپ کو ملوں گا اگر، اور راجن پور سے آگے پھر ہم بس میں بیٹھ کے ساتھ ہی جائیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ سب اب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، بارات میری چل پڑی ہے اور میں کچے میں ہوں. اچھا وہاں پہ ہوا یہ کہ اس کچے میں نا میرا موبائل گر گیا اس مقابلے میں. اب وہ ملے نا مجھے، اس زمانے میں یہ نا موبائل ہی مین کنیکشن ابھی بھی ہے، لیکن بہرحال وہ نمبر جو نہیں تھا ان کو وہ فون ہی نہ ملے، تو وہ پریشان ہو گئے اور کوئی طریقہ نہیں تھا ان کا. تو وہ پھر چلے گئے پشاور. تو میں جو ہے نا وہاں سے گھر گیا، نہایا دھویا، کپڑے چینج کیے، چھٹی میری شروع ہو چکی تھی کیونکہ 2 دن پلاننگ میں لگ گئے. اس دن صبح ایگزیکیوشن کی، جس دن ایگزیکیوشن کی اس کے اگلے دن میری شادی تھی. تو وہ پورا دن پھر میں وہاں سے ہے نا بائی روڈ نکلا، اور میری جو بارات تھی وہ پشاور سے پہلے کوئی جگہ ہے تو وہاں رک گئی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو آ جائے. میں نے پھر ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی میرا نمبر میرے پاس نہیں ہے، میں اس نمبر پر ہوں، تو میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، آپ تھوڑا آہستہ آہستہ چلیں. تو پھر وہاں پہ وہ رکے رہے 6-7 گھنٹے، بارات ساری دولہا آ رہا ہے مقابلہ کر کے. تو اس طرح جو ہے نا میں پھر پشاور پہنچا. یہ بھی زندگی کے یادگار اتنا تھکا ہوا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میری شادی ہے. فرض، لیکن آپ نے اپنا فرض نبھایا. کیا رہا طارق بوسن کا، کیا ہوا اس دوران جب وہ جو طارق بوسن تھا نا، وہ تو اتنا بڑا نام تھا اس کا، مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کی اتنی کوئی وہ پذیرائی ہو جائے گی میری. مجھے وہ اس وقت میں اے ایس پی تھا، اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی بھی میڈل لینا. تو مجھے وہ پہلے ہی سال میں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، تو مجھے وہاں پر پریزیڈنٹ پولیس میڈل ملا. اچھا ماشاء. اور اس کا جو ہے نا اس وقت جو شیر پنجاب ہے نا ہمارے مصطفیٰ کھر صاحب، وہ ان کے علاقے کا بدماش تھا. اور یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ان کے جو کچے کی جو پروڈیوس تھی نا، اس پر بھی ان کے منشی سے پیسے مانگتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے پھر انہوں نے بتایا کہ مطلب ہماری جو ہے نا ہم سے کوئی بھتہ مانگے یہ ہو نہیں سکتا. پھر انہوں نے جو ہے نا زمین ہی کرنا چھوڑ دی تھی. کہتے ہیں ہم نے یہاں سے زمینداری ہی نہیں کرنی، ایسی زمینداری جہاں پر ہم پیسے دے کر اپنا فصل اٹھائیں. تو مطلب اس بدماشی کی اس کی وہ لیول تھی. لیکن آپ شادی سے پہلے چلے گئے کہ بھائی کوئی عام ڈاکو ہے. تو وہ بس اس طرح کے نا فیصلے بڑے کیے میں نے اپنی لائف میں، کافی یعنی کہ ڈیئر ڈیول قسم کے فیصلے ہوتے تھے. بعد میں ابھی میں سوچتا ہوں when I look back and reflect on whatever I did، تو مجھے لگتا ہے کہ نا قدرت نے مجھے بچایا ہوا تھا. تو ابھی کہیں جا کر فیلڈ سے میں ہٹاؤں، ادروائز تو I always had very close calls. اچھا یہ بتائیں اب تک کتنے میڈل مل چکے ہیں آپ کو؟ میڈل تو دیکھیں نا، ہم میڈل کے لیے تو کام کرتے نہیں ہیں. اس طرح اگر میں میڈل کے حساب سے بات کروں تو پھر تو پتہ نہیں کتنے میڈل ہونے چاہیے تھے. یہ قدرت کی طرف سے مل جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ طارق بوسن والا، کدلی بھنڈ والا، یہ مجھے خود ہی انہوں نے فون کیا، سائٹیشن بھی خود ہی بنائی، اور بس وہ ملا مجھے. پھر مجھے جو چائنیز کاؤنسلیٹ پر اٹیک ہوا تھا اس کو بھی ریکگنائز کیا گورنمنٹ نے، اور قائد اعظم پولیس میڈل ملا. پھر جو ایئرپورٹ والا تھا اس میں تو آرمی چیف نے اسپیشلی مجھے ایکنالج کیا تھا، اور اس میں مجھے تمغہ شجاعت ملا. پھر میں سکھر میں تھا تو ایک خاص قسم کی کڈنیپنگ ہوتی تھی اس زمانے میں کہ ہائی وے سے نا چلتی گاڑی میں سے بندے اتار کے اور غائب کر دیتے تھے، اور پھر وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو مجھے یاد ہے حیدرآباد کے تھے ایس ایس پی پیر فرید جان، ان کے علاقے کے کوئی اغوا ہو گئے تھے، تو وہ میرے پاس آئے تھے. انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا، لیکن وہ پھر کیا ہوا، انہوں نے پیسے دے دیے. انہوں نے ٹریپ کیا تھا ان کو، لیکن وہ ایسے تھے کہ وہ پیسے لے کے بھاگ گئے. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ جو ہے نا آپ آ جاؤ. افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد ہے. افطاری سے سحری تک میں بھی لگا رہا نا ہر روڈ پہ کہ یار کہاں کہاں جا سکتے ہیں. مجھے کیونکہ علاقے کا پتہ تھا، میں اس علاقے کا بھی ہوں،
تو آخر صبح تک نا سحری تک جو ہے نا ہمارا مقابلہ ہو گیا ان کے ساتھ. اچھا. وہ بڑے بڑے بدمعاش تھے وہ بھی. تو بہرحال وہ پھر مجھے گورنمنٹ نے ایکنالج کیا کیونکہ اس کے بعد بالکل ہی کڈنیپنگ ختم ہو گئی تھی. تو اس میں مجھے قائد اعظم پولیس میڈل ملا. تو اس طرح سے نا مجھے پھر فلڈز آئے تھے 2010 والے. اس وقت میں خیرپور میں تھا. تو تقریباً میں کوئی نا 1 مہینہ ایک وہ فلوٹ آئی تھی نیوی کی طرف سے تھی, اسے یہ کیا کہتے تھے, بہرحال وہ اس کے اوپر میں نے نا پورا مہینہ گزارا, لوگوں کو نکالتا تھا کچے سے. پھر وہ سی ایم صاحب بھی ہوتے تھے, ان کا ضلع تھا, وہ ان کو کافی اچھا لگا, انہوں نے اکنالج کیا. پھر مجھے ستارہ امتیاز کے لیے نامینیٹ کیا. تو اس طرح سے جو ہے نا مختلف وقتوں کے اندر مختلف جو ہے نا گورنمنٹس نے یا لوگوں نے یا جو کامن جو ہمارے اوپینین میکرز ہیں ان کی طرف سے اس طرح سے نا مجھے QPM 2 دفعہ, PPM, تمغہ شجاعت, نامینیشن فار ستارہ امتیاز, یہ سارا ہوا. ماشاءاللہ. کرائم فائٹر تو میں نے کہہ دیا تھا آپ کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی رخ ہے آپ کا تصویر کا جو عام لوگ نہیں جانتے. میں ایک دفعہ حیدرآباد پہنچا تھا ابھی 3-4 سال پہلے جب فلڈ آیا تھا. تو وہاں آپ نے ایک بستی بسا دی تھی جو سیلاب متاثرین تھے. تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ وہ بالکل ایک فلاحی کام تھا اور عموماً پولیس افسران یا پولیس والے ایسے کام کرتے دکھائی نہیں دیتے. بس یہ دیکھیں انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ہڈن پرسنالٹی ہوتی ہے جو چھپی رہتی ہے شاید, اور وہ اتنا ابھر کے سامنے نہیں آتی. تو جب وہ موقع آتے ہیں نا پھر وہ کھل کر انسان جو ہے نا اپنے اس پردے سے نکل آتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو کہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, وہ خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے ایکچولی. تو جب میں نے اتنی سفرنگ دیکھی اور 2022 کا فلڈ اور اس کے اندر جو ہزاروں لاکھوں بلکہ لوگ تھے بیچارے, تو وہ سڑک کنارے پڑے ہوتے تھے. تو مجھے خیال آیا کہ میں 2-3 ہزار بندوں کا ایک بستی بناؤں گا. تو اس کا میں نے نام رکھا تھا تمبو گوٹ. تو جامشورو پہ برلب سڑک میں نے ہوا والی جگہ پر, اونچی جگہ تھی, تو وہاں میں نے وہ بنانا شروع کی, تمبو لیے. اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے 30,000 لوگ ہو گئے اس کے اندر, کیونکہ وہاں میں پھر دوستوں سے مل کر, اور ہمارے IG جو تھے, یہی IG تھے ہمارے غلام نبی میمن صاحب, تو انہوں نے کافی میری ہیلپ کی. اپنے دوستوں کو کہا آپ جیسے دوست کافی آئے, تو وہ لوگوں نے خود ہی کائنڈ میں نا اتنی ہیلپ کی کہ میں پھر اس کو چلاتا ہی رہا تقریباً 88 ڈیز تک. اب اندازہ لگا لیں اگر 30,000 پہ اگر یعنی ایک بستی کی نمبر پہنچ جائے, اس کو میڈیکل, اس کا میں نے اسکول بنوائے, وہاں پر کھانے پینے کا, پانی کا, صاف پانی کا انتظام, وہاں پر میں نے فلٹرز لگوائے. ہم سب تھے, کمشنر بھی تھے, میں بھی تھا. حیدرآباد کے کمشنر, جی ہاں بالکل یاد آ رہا ہے. میں اور افضل ندیم ڈوگر ہیں جیو کے, ہم رپورٹ بنانے کے لیے گئے تھے وہاں پہ. جی جی. تو میں ندیم الرحمان کمشنر حیدرآباد, وہ اور آپ مل کے آپ لوگوں نے بہت اچھا سسٹم ایک بنایا ہوا تھا. پرچی دے کے پھر راشن بھی مل رہا تھا, اور وہ سارے فلائی لوگ, بڑی اچھی وہ اسپورٹ تھا, بڑا ہوادار اسپورٹ تھا وہ وہاں. بالکل میں آپ کو بتاؤں, مجھے نا ہر کوئی بندہ کہتا تھا کہ آپ ان کو ڈسپلن لا ہی نہیں سکتے, یہ جو ہے نا ٹرک جائے گی, کھا جائیں گے, پھینک دیں گے, لوٹ لیں گے. میں نے کہا نہیں یار, انسان ایسا نہیں ہوتا, یہ ہماری کوئی پرابلم ہے کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں. تو میں نے اس کو اسٹڈی کیا. پھر میں نے ریڈیو پاکستان والوں سے رابطہ کیا, ان کو میں نے اسکرپٹ لکھ کر دیا. میں نے کہا یہ مجھے پڑھ کے سندھی میں دیں, اردو میں دیں. وہ انہوں نے پڑھ کے دیا, میں نے اس کو ریکارڈنگ کی. میں نے سوزوکی رینٹ پہ لی, اس میں میں نے بڑا ساؤنڈ سسٹم لگایا. صبح ہوتی تھی اس میں جو ہے نا, پہلے میں نے بندے رکھے, وہ بات نہیں کر سکتے تھے. پھر میں نے یہ ڈبنگ کرا کر وہ پوری بستی میں چلواتا تھا. اس میں میرے یہی الفاظ ہوتے تھے کہ بھائی آپ فکر نہ کرو, 3 وقت کا کھانا آپ کو سب کو ملے گا. کوئی بس آتی ہے, ٹرک آتی ہے, سامان آتا ہے, اس میں آپ لو ہی نہ ان سے. اور صبح اتنے بجے کیو اپ ہو جاؤ, جیسے انگریزوں کیو ہوتے ہیں نا. آپ یقین کریں, اس کو مجھے 1 ہفتہ لگا. 1 ہفتے کے بعد نا وہ خود ہی کیو میں کھڑے ہوتے تھے, چھوٹے بچے, بوڑھی عورتیں, نوجوان, بوڑھے. تو مجھے سب کہتے تھے یار یہ تم کیسے کر لیتے ہو. میں نے کہا ان کو صرف میں نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ یہ بھوکے نہیں سوئیں گے. اگر آپ 1 دن ان کو ٹرک بھر کے دو اور 3 دن ان کو پوچھو نا,
تو جب وہ چوتھے دن ٹرک آئے گا نا تو وہ حشر وہ کر دیں گے اس کا. یہ انسان جو ہے نا, انسان کو آپ پہلے آپ یقین دلا دو نا, پھر وہ ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ یہ جاہل ہیں یا یہ جو ہے نا ان کو سلیقہ نہیں ہے یا یہ بد تہذیب کے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارے طرح کے ہی ہیں. اگر ہم سے بھی ایسے ہو جائے کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا, تو یقیناً میں بھی دوسرے کے منہ سے نکال کے کل کے لیے بچا کے رکھوں گا نا اپنے لیے. تو وہ بڑا کامیاب ماڈل تھا ہمارا. پھر ہم نے سٹی سسٹم رکھا تھا, بزر بچتا تھا, لوگ آ جاتے تھے, اسکول بھی اسی طرح چلایا. تو بہت اچھا, اسکول بھی قائم کیا تھا, بالکل ہاں, یاد ہے. بچوں کا وہیں اسکول واش تھا. روم بھی بنائے ہوئے تھے آپ نے ان کے لیے. جی ہاں, ساری جی چیزیں ہاں, یاد ہیں بالکل مجھے. جی جی. بہرحال یہ تو دیکھیں نیکی کا کام تھا. اچھا, آپ سے ایک اور بھی چیز پوچھ لوں, جو نوجوان نسل ہے CSS کا ایگزام دینا جی. چاہتی ہے, اس کے لیے کیا کہیں گے, ان کو کیا مشورہ دیں گے, کس چیزوں کی تیاری کریں, کیا تیاری کریں؟ دیکھیں میرے پاس نا بڑا آسان فارمولہ ہے, میں سب کو دیتا ہوں, اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ یقیناً پاس بھی کر لیں گے اور سال کے اندر کر لیں گے. دیکھیں 12 پرچے ہوتے ہیں, 6 لازمی اور 6 آپ کو خود سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. ہر کا نمبر ہوتا ہے 100, تو یہ ہو گئے 1200. جب آپ پاس کر لیتے ہیں تو 300 کا ہوتا ہے انٹرویو, ٹوٹل ہو گئے 1500. ایک تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے, اس میں کنفیوژن نہ ہو. 6 جو لازمی ہیں اس میں تو سب نے دینا پرچہ. وہ انگریزی کے 2 ہوتے ہیں, سائنس کا 1 ہوتا ہے, حالات حاضرہ کا 1 ہوتا ہے, پاکستان کا مطالعے پر 1 ہوتا ہے, اور 1 اسلامیات کا ہوتا ہے. یہ 6 سبجیکٹس ہیں. ان 6 سبجیکٹس کو آپ صرف ایک اخبار کے ذریعے کور کر سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے نا ڈان, جو میرا نسخہ بھی ہے, میں نے کافیوں کو بتایا بھی ہے, ڈان کو پڑھیں نا, ڈان کا اوپینین کا پیج جو ہے نا وہ نکال لیں, باقی ڈان کو ایک طرف کر دیں. تو اس میں جو سینٹر کا پیج ہوتا ہے اس میں ایک طرف اوپینین ہوتے ہیں, اور جو بڑے مایہ ناز لوگ لکھتے ہیں, ہفتے میں 1 آرٹیکل لکھتے ہیں وہ صرف, اور ایک طرف جو ہے نا ایڈیٹوریل ہوتا ہے. بس آپ اس کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہائی لائٹ کریں, جو سمجھ نہیں آ رہا اس کو آپ پڑھیں, سمجھیں, کوشش. ایزی انگلش ہے, ڈان کی انگلش سب سے آسان ہے. نہ وہ لمبے لمبے جملے لکھتا ہے, نہ ایڈیٹوریل کی میں بات کر رہا ہوں, اور ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے. بس وہ آپ لینگویج سمجھ لیں اس کی. ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ گئی نا, 2 صفحے ڈیلی پڑھیں میٹرک کے بعد, فرسٹ ایئر انٹر 2 سال تک, آپ کے پاس اتنا ذخیرہ ہو جائے گا نالج کا, انگلش کو اچھا پڑھنے کا. اور پھر جو پڑھتا کم ہے وہ لکھتا بھی برا ہے, جو پڑھتا زیادہ ہے تو لکھتا بھی اچھا ہے. یہ ایک اصول ہے. تو آپ جب یہ عادت ڈال لیں گے نا, یہ میٹرک میں سے لے کر انٹر تک, پھر آپ کی آتی ہے گریجویشن. اب آپ کے سبجیکٹ کیسے کور ہوں گے؟ ہر جمعے کو اس زمانے میں آتا تھا فرائیڈے ڈان میں اسلامک فیچر آتا تھا, آپ وہ پڑھتے جائیں, ایک فائل بناتے جائیں اس کی. جب آپ 1 سال ہو جائے گا تو 52 آپ کے پاس وہ جو ہے نا آرٹیکلز ہوں گے, بڑے زبردست لوگوں کے لکھے ہوئے, جو آج کے دور کے حساب سے اسلامیات کو اپلائی کیا ہوا ہوگا انہوں نے. تو یہ آپ کا پورا سبجیکٹ کور ہو جائے گا. یہ میرا آپ سے مطلب یقین مان لیں. پھر کرنٹ افیئرس کیا ہے, اس کے اندر جو بھی بڑے بڑے جو مایہ ناز لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ کرنٹ افیئرس پہ ہی تو لکھ رہے ہوتے ہیں. سائنو پاک ریلیشن پہ لکھ رہے ہوں گے, ایران پہ اٹیک ہوا, فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, یا اکنامک وارفیئر ہے, ٹیرف ہے, آج کل یہی چل رہے ہیں, ٹیررزم ہے, تو اس پر ہی لکھ رہے ہوں گے. اگر آپ اس کو سبجیکٹ وائز فائل الگ الگ بنا لیں تو 1 سال میں تو 52 آپ کے یعنی کہ یہ آرٹیکل بن جائیں گے. بک کوئی نہ پڑھیں, آپ اس کو فوکس کریں, اپنے اوپینینس کو میک کریں. تیسرا سبجیکٹ ہے آپ کا ایسے رائٹنگ. ایسے رائٹنگ کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی کو اپنے دماغ سے لکھنے کو ایسے کہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی سائنس نہیں ہے. اگر یہ آپ اچھا سمجھ جاتے ہیں تو یہی ٹاپک میں سے کوئی نہ کوئی آ جائے گا ایسے میں, آپ ایسے رائٹنگ کر لو گے. پھر ایک سبجیکٹ ہے آپ کا کمپوزیشن اینڈ کمپریہینشن. وہ بھی انگلش کا دوسرا پیپر ہوتا ہے. تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس ایک پیسیج ہوتا ہے, اس کو پڑھنا ہوتا ہے, پھر اسی کے سوالات ہوتے ہیں, جوابات دینے ہوتے ہیں, پھر جو ہے محاورات ہوتے ہیں, پھر آپ کے جو ہے نا ایسے الفاظ جو کم استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی پوچھتے ہیں. تو اگر آپ مسلسل ڈان پڑھیں گے تو وہ الفاظ لازمی آئیں گے, اور جب آپ اس کو فوکس کر کے ایک دفعہ ریڈ کر لیں گے اور دوبارہ آئے گا تو اس کو سمجھ لیں گے, تو آپ کی ووکیبلری آٹومیٹیکلی امپروو ہو جائے گی. انگلش میں نا زیادہ 2-3 ہزار لفظ ہیں. یہ جو ہم نے ہوا بنایا ہوتا ہے نا, انگلش کے اچھے الفاظوں کی تعداد 3,000 سے زیادہ نہیں ہے.
جو 3000 الفاظ کا صحیح استعمال جانتا ہے تو وہ بہت اچھا رائٹر بھی ہے. تو یہ آپ کے یعنی کہ ایسے ہو گیا، کمپوزیشن، پریسی اینڈ کمپریہنشن ہو گیا، اسلامیات ہو گیا، کرنٹ افیئرز ہو گیا. اس میں اب آ جائیں پاکستان، مطالعہ پاکستان. تو اسی پیج کے اندر آپ کو نا پاکستان سے متعلق ٹاپکس ملیں گے. کہیں انٹرنیشنل کوئی لکھ رہا ہوگا، کہیں نیشنل لیول پہ کوئی لکھ رہا ہوگا. تو میں نے تو بھائی اپنی میں بات کروں نا تو میری جو سکسیس کا راز ہے وہ ڈان کی اخبار ہے، اور باقی پیچھے رہتا ہے ایک سبجیکٹ کمپلسری کا، وہ ہے ایوری ڈے سائنس یا سائنس اینڈ انالیسس. وہ اس کے لیے آپ کو ایک کتاب لے لیں. اس زمانے میں میں تو خیر سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن لوگ پڑھتے تھے. کشمیری کی کتاب تھی، اب پتہ نہیں کوئی اور آ رہی، ایک ہی کتاب اس میں سے سارا کور ہو جاتا تھا. تو بہرحال پھر آپ کے آپشنل ہے نا، وہ آپ اپنی مرضی سے لے لو. جیسے میرے سائنس کے تھے، میرا میتھس تھا، میرا فزکس تھا، پیور میتھس، اپلائیڈ میتھس. تو وہ پھر ہر کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے جو آپ کو ایزی لگے. اتنے تو سبجیکٹ ہیں، 50 سبجیکٹ میں سے آپ نے 3 سلیکٹ کرنے یا 6 سبجیکٹ، تو اتنے میں سے تو آپ کر ہی لیں گے. تو آپ میرے حساب سے چلو زیادہ کتابیں مت پڑھیں. یہ جو ہے نا علامہ بننے کا امتحان نہیں ہے، یہ سوال کو سمجھ کر اسی کے مطابق جواب دینے کا امتحان ہے. بہت زیادہ پڑھ لو گے تو سوال کا جواب اتنا بڑا ہوگا کہ اگلا سوال ٹائم ہی نہیں بچے گا. ٹو بی اسپیسیفک، ہیو اے ویری پاورفل رائٹنگ اسکل، بی ویری پریسائز. بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایسے لکھا تھا 8 صفحوں کا، لوگ لکھتے ہیں 2 سپلیاں بھر کے آ جاتے ہیں. 16 کی پہلے کاپی بھرتے ہیں، 2 سپلیاں الگ بھرتے ہیں، نمبر پھر بھی 100 میں سے 10. تو بھائی جب آپ نے ٹاپک کو نہیں سمجھا تو بھلے کتاب لکھ کے آ جاؤ، اسے نمبر تھوڑی ملتے ہیں. اگر آپ ٹاپک سمجھ کے 7 صفحے صحیح لکھتے ہو تو آپ کو 60 نمبر مل جائیں گے. میرا تو فارمولا سمپل ہے، کسی کو چاہیے تو میرے پاس آ جائے، میں سمجھا دوں گا. بہت اچھی بات. اچھا، آپ بہترین ایتھلیٹ بھی رہے جی. اور یہ کب تھے آپ، اور اب کیا وہ شوق ہے ایتھلیٹ کا یا اس وقت ہی تھے؟ نہیں، اصل میں نا میری ایک آرگنائزیشن ہے، ہم دوست ہی چلا رہے ہیں آپس میں، یونیورسٹی کے اور اسکول کے جو بچپن کے دوست ہیں. اچھا. اس کا نام ہے لوک سہایتا، یعنی کہ لوگوں کی مدد کرنا. تو یہ جو ہے نا، ہم اس میں اسپورٹس اور سائنس، اس کو ہم نے ترجیح دی ہوئی ہے کہ پاکستان بھر سے جو ان فیلڈس میں، خاص طور پہ اسپورٹس اور سائنس میں انجینئرنگ بھی اور میتھمیٹکس بھی. تو اس میں جو ہے نا جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو پہلے ہم سرچ کرتے ہیں مقابلے کروا کے. پھر جو اچھا ٹیلنٹڈ را ٹیلنٹ ہمیں مل جاتا ہے اس کو ہم پیٹرنائز کرتے ہیں اور اس کو نرچر کرتے ہیں تاکہ وہ کسی لیول پہ اس کو ریکگنیشن مل سکے. پھر لوکل لیول پہ، نیشنل لیول پہ اور انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کو ریکگنائز کروائیں گے. تو یہ ہمارا موٹو ہے کہ را ٹیلنٹ کو پہلے ہنٹ کرو، اس کو نرچر کرو، اس کو پالش کرو، پھر شو کیس کرو، شو کیس کر کے اس کو نیشنل سے انٹرنیشنل لیول تک لے کر جاؤ. تو اس میں چونکہ میں خود بھی فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، پھر رننگ، لانگ جمپ، ان سب چیزوں میں بہت زیادہ انوالو رہا ہوں بچپن سے لے کر. آلدو میرے اسکول میں بہت ہی زبردست ایتھلیٹس ہوا کرتے تھے، ہمارا نمبر تو 4-5 پر ہوتا تھا، لیکن چونکہ وہ جبلت میں تو ہے نا وہ چیز، تو وہ پھر انہی دوستوں کو جو اس وقت کے جو ٹاپ ہمارے یوں سمجھے آئیڈیل تھے میرے، انہی دوستوں سے مل کر ہم نے اسپورٹس سائڈ اپنی اسٹرانگ کی ہے. اور وہاں پر میری روڈ ٹرائب اکیڈمی ہے، وہ میں چلا رہا ہوں سکھر میں. وہاں پر تقریباً پورے علاقے کے جو بیسٹ رنرز تھے، جن کے پاس یعنی کہ بنیادی چیزیں بھی نہیں تھیں، ان کو ہم نے ہر چیز دی ہے، جوتے، کپڑے، رہنا، اسٹائپنڈ، اور شوق، جذبہ، آگے بڑھنے کا جنون ان کو سکھایا ہے. اور پورا امریکہ سے ہی ٹریننگ میں ان کی کروا رہا ہوں، وہیں سے ہی ٹریننگ کے ماڈیولز آتے ہیں اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ تو ہڈن آپ کی چیزیں تھی، جی تو ہاں، میں نے جی ہاں. سوال کر دیا تو اچھا ہو گیا. ایک دوسرا ہم کر رہے ہیں NED یونیورسٹی کے ساتھ مل کر، ہم ایک ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں سائنس کا، جو اسی مہینے میں سٹارٹ ہوگا. 1 سال کا ٹورنامنٹ ہے. اوکے. تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جس کے پاس آئیڈیاز ہیں، جس کے پاس کوئی پروٹوٹائپ ہے،
کوئی چیز اس نے بنائی ہے تو وہ اس پورٹل میں ڈالے گا جو ہم اوپن کریں گے اس مہینے. تو 3 ماہ تک اپلیکیشنز اس کی لی جائیں گی، اور پھر اگلے 9 ماہ میں نا ان بچوں کو جن کے آئیڈیاز جینیون ہیں، پاکستان کے مسائل کو وہ حل کر رہے ہیں وہ آئیڈیاز، اور انڈیجنس ہیں، ان کو ہم 9 ماہ تک جو اس فیلڈ کے جس فیلڈ کا اس نے بتایا ہوا ہے اپنا آئیڈیا، کہ جو بیسٹ ہوں گے نا مائنڈس پاکستان کے سائنٹسٹس انجینئرس، ان کے ساتھ میں ان کو ہماری آرگنائزیشن ملائے گی، اور جو خرچہ ہوگا وہ ان کو کروائیں گے. پھر 1 سال بعد وہ جو لوگ ہوں گے ان کو کراچی بلایا جائے گا پورے پاکستان سے، اور ان کی ایک بڑی ایگزیبیشن کر کے اس میں مقابلہ کرا کر انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ملا کر، اور جو ٹاپ فیو ہوں گے ان کو بڑے انعامات دے کر پاکستان لیول پہ متعارف کرائیں گے. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس نا رول ماڈلس کی کمی ہو گئی ہے. انفارچونیٹلی پیسہ جو ہے نا وہ اٹ ہیز بیکم دا بینچ مارک، کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے بس اس کی عزت بھی زیادہ ہے، تو میں بھی کسی طرح سے نا اتنا ہی پیسہ کر لوں کہ پھر میری بھی اتنی ہی عزت ہو. لیکن اگر آپ اچھے ایتھلیٹ ہیں، آپ نیشنل لیول پہ آپ کو ریکگنیشن ہے، آپ اچھے سائنٹسٹ ہیں، آپ کے مائنڈ اور آپ کے آئیڈیاز نے پاکستان کو کوئی بہتری دی، تو آپ کی رسپیکٹ جب ہوگی تو دوسرے آپ کے جو کالیگز ہیں یا پیئرز ہیں یا جو جونیئرز ہیں وہ بھی کہیں گے اچھا یہ تو ہماری طرح کا تھا، تو یہ کیسے چلا گیا اتنا اوپر. تو وہ کہیں گے اچھا میں بھی یہ کر سکتا ہوں. تو ایک سیپریٹ سیٹ آف آئیڈیلزم دیں گے، رول ماڈل شپ دیں گے ان نوجوانوں کو کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو انلیش کر سکیں سائنس اور اسپورٹس کے میدان میں. تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارا اسی ماہ میں کرنے کا اسٹارٹ کرنے کا ارادہ ہے. تو یہ میرا پروفیشنلزم سے ہٹ کر جو ہے نا جو عام طور پر جو ہوتا ہے نا ویلفیئر کا کانسیپٹ، کھانا پینا راشن، میں اس سے ہٹ کر میں چاہتا ہوں کہ نا ہم رول ماڈلز دیں سوسائٹی کو، نہ کہ ڈپینڈنٹ بنائیں لوگوں کو ایک خاص قسم کی کوموڈٹی کا. اچھا، ساری باتیں ہم نے کر لی، آخر میں کراچی کی بات کروں گا. آپ ایس ایس پی ویسٹ بھی رہے، آپ ایس ایس پی ایسٹ بھی رہے. ایسٹ میں جب آپ رہے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 2014 یا 15 کا ٹائم تھا شاید، یا 13 کا تھا، 13-14-15 بہت سخت حالات خراب تھے کراچی کے. روزانہ قتل و غارت ہوتی تھی. پھر آپ جب ویسٹ میں رہے تو اس ٹائم قلعدم تنظیموں کا بڑا راج تھا. تو آپ نے ایسٹ میں کیا حکمت عملی اختیار کی؟ یہاں پہ کون لوگ جرائم میں ملوث تھے؟ اور جب ویسٹ گئے تو پھر کیا آپ نے دیکھا وہاں پہ؟ دیکھیں ایسٹ میں جو ہے نا جو کچھ بھی کیا میں نے، وہ تو شاید حیات تھے پیچھے، وہ تو بس جو بات کہتے تھے نا کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے انگلی. وہ تو مجھے وقت یاد آتا ہے، تو میچ لیس تھے وہ. تو ان کی وجہ سے ہی میں نے سارا کچھ کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ پیر تم نے جو ہے نا بہادری کے ساتھ کام کرنا ہے، تمہارا میں نے سنا ہوا ہے، اور تم نے کچے میں کیا، یہ کیا، تو یہاں پر بھی آپ نے اسی طرح سے آپ جو ہے نا ریٹ قائم کرنی ہے ہم نے. تو پھر تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جو سیکٹر آفیسز تھے ایم کیو ایم کے، یا جو یہ دوسرے آفیسز تھے ان کے نیچے یونٹ آفیسز، تو وہاں پر تو پولیس خوفزدہ ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جس دن میری پوسٹنگ ہوئی اسی ہفتے میرا ایس پی تھا شاہ فیصل کا علی، تو اس نے مجھے بولا کہ سر وہ 4 لاشیں ہیں گاڑی میں پڑی ہوئی ہیں. تو رات کو مجھے بتایا تھا فون کر کے، تو وہ سر وہ تحفہ مل گیا ہمیں، مطلب میری پوسٹنگ کا تحفہ مل گیا ہے، اور جوہر میں ملی ہوئی ہیں لاشیں. تو میں نے کہا آپ جائیں موقع پر. تو اس وقت یہ حالات تھے کہ وہ کہتے سر موقع پہ ہم نہیں جا سکتے ہیں فی الحال، وہ رابعہ سٹی ہے اور وہاں پر سر موقع تو پھر ایک نیا موقع بن جائے گا. اچھا. تو میں نے کہا اچھا اتنا حالات خراب ہیں. تو پھر میں نے نہ صرف یہ کہ رابعہ سٹی میں بالکل خود جا کر آپریشن کیا، ہر فلیٹ میں گیا. مجھے تو وہاں کے قصے بتاتے تھے، یہاں پہ یہ کرتے تھے، کاٹتے تھے، یہاں بوریاں ہوتی تھیں، یہاں سیتے تھے، یہ فلانے تھے، اس طرح کے مطلب وہ ماحول مجھے انہوں نے بتایا. بہرحال اس کو سارے کو سر ماؤنٹ کیا، چیلنجز جو بھی آئے، مطلب جان کے اوپر بھی یعنی کہ خطرے تھے، اس کے باوجود کام تو کرنا تھا. پھر شاید حیات صاحب پیچھے سے چیختے تھے ایسے فون پہ، ایسے جیسے لگتا تھا کہ فون سے نکل کے سامنے آ جائیں گے ان کا غصہ ایسا ہوتا تھا. تو بس اسی جو ہے نا دھن میں سارا کام کیا. کورنگی اس وقت ایسٹ کا حصہ تھا. اچھا. ہاں کورنگی میرے ہوتے ہوئے ہی الگ ہوا، اور پھر 1 سال میں کوئی بھی پوسٹ نہیں ہوا کیونکہ آفس ہی نہیں تھا اس کا، کورنگی کے ایس ایس پی کا.
تو بہرحال وہ 2 سال 2.5 سال جو میں نے لگائے، ایسٹ بھی اس میں گلشن میں کافی مسئلے تھے، جوہر کا سیکٹر بڑا اسٹرانگ تھا، پھر کورنگی میں چائنا کٹنگ ہوتی تھی جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتی کیا ہے، میرے ذہن میں مطلب مجھے سمجھنے میں کافی ٹائم لگ گیا کہ چائنا کٹنگ ہوتی کیا ہے، تو وہ جب سمجھ میں آئی تو پتہ لگا کہ اس کے پیچھے بھی بہت بدماش ہیں، تو ہر طرح کی بد نظمی تھی، پولیس والے شہید ہو رہے تھے، مجھے یعنی کہ بلٹ پروف گاڑی آئی جی نے جو ابھی سر کے پاس ہے نا 001، یہ مجھے اس وقت کے آئی جی نے اپنی گاڑی دے دی تھی، ان کو کوئی تھریٹ آیا تھا کہ ایس ایس پی ایسٹ کو اٹیک کریں گے، تو سر نے مجھے بلایا ایک دم سے، بولا کہ آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے؟ اس وقت تو میں ویسے ہی چلا گیا، مجھے کیا پتا کیا کہیں گے، کہتے ہیں میں نے کہا کہ سر میری تو گاڑی یہ ہے، کہتے ہیں یار یہ تو بلٹ پروف نہیں ہے، میں نے کہا سر بلٹ پروف تو ہے بھی نہیں، ایس ایس پی کے بعد تو نہیں ہوتی، تو انہوں نے سوچا تھوڑی دیر، شاید حیات کو فون کیا، ان کو بلایا، بولا یار اس کو گاڑی دینی ہے، سوچ کے بولا ایسا کرو تم میری گاڑی لے جاؤ، اپنی گاڑی مجھے دے دی، میں اب آئی جی کی گاڑی میں گھوم رہا ہوں، جہاں جاؤں سب سلوٹ ماریں اندر سے میں نکلوں، وہ بولے یہ آئی جی کی گاڑی میں کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے پورا 1 مہینہ اپنی گاڑی دی مجھے، پھر انہی کے پاس ایک اور گاڑی تھی ڈبل کیبن، وہ بھیجی انہوں نے بلٹ پروف ہونے کے لیے، پھر جب تک وہ بنتی رہی تو میں چلاتا رہا یہ والی گاڑی، پھر جب وہ بن کر آئی تو میں نے آئی جی کی گاڑی آئی جی کو واپس کی۔ لا قانونیت کا راج ہوگا اس وقت، تو ہم بھی رپورٹ کرتے تھے 30-40 لاشیں روز ملتی تھی، ڈیلی کا تھا، اور سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ یہی تھا، آپ حسن اسکوائر دیکھ لیں، گلشن دیکھ لیں، جوہر دیکھ لیں، شاہ فیصل دیکھ لیں، کورنگی دیکھ لیں۔ نہیں میں نے سیکٹر سے یہ سہیل بمباٹا جو تھا بڑا بدماش تھا، اس کو آفس سے اٹھایا تھا، اسی طرح ان کی جو ہے نا جتنے بھی جو گڑھ تھے نا ان کے، وہاں پہ ہم نے خود جا کے فزیکلی ایکشن، اس وقت ابھی رینجرز کا نہیں ہوا تھا کام شروع، رینجرز نے تو 2014 میں شاید کیا تھا جو آپریشن ہوا تھا بڑا والا، تو یہ تو میں 13 کے سپٹمبر میں آ گیا تھا، وہ جو 7 8 10 مہینے جو میں نے لگائے، تو بہرحال کیا صرف ایم کیو ایم کے عسکری ونگ کے لوگ کارروائیاں کرتے تھے، دیگر سیاسی تنظیموں کے عسکری ونگ فعال نہیں تھے کیا اس وقت؟ نہیں یہ بھی تھے، ٹی ٹی پی تھا، ٹی ٹی ایس تھا، ٹی ٹی ایس نے تو تباہی مچائی ہوئی تھی، جتنے پولیس والے شہید ٹی ٹی ایس نے کیے، اس زمانے میں عرفان بلوچ ہوتے تھے ویسٹ میں، جی روزانہ جنازے پہ جاتے تھے، اور کسی دن 2 جنازے بھی ہوتے تھے، ابھی ایک جنازہ ہوا دوسرا شہید ہو گیا۔ نہیں میں سیاسی تنظیم کی بات کر رہا ہوں، کوئی جیسے ایسٹ کی بات ہو رہی ہے نا، آپ نے کہا ایم کیو ایم کے ہم نے ٹارگٹ کلر پکڑے، کیا یہاں پہ دیگر تنظیموں کے لوگ نہیں تھے کیا ان چیزوں میں ملوث؟ نہیں تھے تو صحیح، سب کے ہی تھے، یعنی کہ زیادہ خوف ان کا تھا اس زمانے میں۔ تو اور ویسٹ میں کیا پوزیشن تھی؟ ویسٹ میں دیکھیں ٹی ٹی ایس کا تو قلعہ کما کر دیا تھا عرفان بلوچ نے، انہوں نے کافی بہادری کے ساتھ کیا، پھر ہم گئے تو وہ ٹی ٹی پی آ گئی تھی اس وقت، اور محمد والے تھے، ٹی ٹی ایم تھی، تو یہ 3-4 تنظیمیں تھیں، اس میں بھی یہی تھا کہ ایس ایچ او جو ہے وہ اے پی سی کے بغیر گھومتا نہیں تھا، منگو پیر والا، وہ تو تھانے کے اوپر اٹیک ہو رہے تھے اس زمانے کے اندر، لیکن اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو ٹیم تھی نا آفیسرس کی، ایس ایچ اوز کی، ڈی ایس پیز کی، دے ور ویری اسٹرانگ، اور ہم بھی ان کے پیچھے ایسی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے، تو یہ تو دیکھیں نا اسٹیٹ کی رٹ سے تو کوئی بھی چیلنج ایک نہیں کر دفعہ سکتا۔ ہم گئے تھے رپورٹر، میں نے رپورٹ بھی کیا تھا، مجھے یاد ہے میں ایک نجی ٹی وی چینل میں تھا، تو قبرستان سے اسلحہ ملا تھا بہت، ہاں تو وہ کیا تھا کیس؟ وہ ایسا تھا کہ یہ بھی ٹپ آف ہی تھی، ہمیں کسی نے بتایا تھا، اصل میں کیا تھا کہ جب نا زور ٹوٹتا ہے نا بدماش کا، تو اس کے اندر کے انفارمر آپ کو نا سب چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے یا گورنمنٹ کا ہوتا ہے یا بدماش کا ہوتا ہے، گورنمنٹ کا خوف ہوتا ہے تو پھر لوگ جو ہے نا آپ کو ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، جب خوف بدماش کا ہوتا ہے تو اس سے کوئی چیز آپ کو نہیں پتہ لگ رہی ہوتی، کیونکہ ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو بتائی پولیس کو، وہ بھی مارا جائے گا، ہم بھی مارے جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ وین اٹ ٹرنڈ اراؤنڈ تو پھر جو ہے لوگ انہی میں سے ہمیں انفارمیشن دیتے تھے کہ بھائی اوپر ٹینکی میں یہ ہے، جا چیک کرو، ہم جاتے تھے، ٹینکی میں وہ اسلحہ مل جاتا تھا، پھر کہتے قبرستان جاؤ، قبرستان میں اسلحہ ہوگا، قبرستان میں جاتے واقعی میں اسلحہ ملتا، مطلب پھر تو یہ تھا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی یا 15 دن میں بڑی انفارمیشن آ جاتی تھی، کیونکہ اس کا خوف ٹوٹ گیا تھا بدماش کا،
اسٹیٹ نے اپنی ریٹ کو نا باقاعدہ یعنی کہ قائم بھی کیا. اور نیکسس کن کن کا تھا؟ دیکھیں پانی کی چوری بھی شہر میں آج بھی ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہو رہی تھی. لینڈ گریبنگ اس وقت بھی ہو رہی تھی، اب بھی ہو رہی ہے. ٹارگٹ کلنگ اس وقت بہت زیادہ تھی، اب نہ ہونے کے برابر ہے. اسٹریٹ کرائم اس وقت جرم نہیں تصور کیا جاتا تھا بڑا، لیکن آج اسٹریٹ کرائم بہت بڑا جرم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کن لوگوں کا نیکسس تھا؟ دیکھیں نا آرگنائز کرائم جو تھا وہ تو ابھی نہیں ہے. دیکھیں بھتہ تھا، بھتہ ابھی آپ شاد و نادر ہوگا. کڈنیپنگ فور رینسم، پھر کڈنیپنگ کے رینسم کے پیسوں کے ساتھ بہت زیادہ تھی اس وقت، وہ پیسہ بھی بہت لیتے تھے کروڑوں روپے میں، وہ آج نہیں ہے. اسی طرح آپ ٹارگٹ کلنگ پولیس والوں کی بھی ہوتی تھی اور پرومیننٹ لوگوں کی بھی ہوتی تھی، آج وہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نیکسس ٹوٹا نہیں ہے، نیکسس ٹوٹ گیا ہے کافی حد تک. ہاں اب کچھ چیزیں ہیں جو کہ زمین سے متعلق ہیں. زمین میں اگر پہلے کوئی چائنا کٹنگ ہو رہی ہوتی تھی تو ابھی جو ہے نا رشیا کٹنگ ہو رہی ہوگی. میں یہ پتہ نہیں کہ کیسے ہوتی ہے. بہرحال وہ تو دیکھیں نا ہر دور میں کوئی نہ کوئی رہا ہے. ویکیوم میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، اس جگہ کو فل کرنے کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے. لیکن جو کرمنل سائڈ تھی نا اس سارے کی، کہ گاڑیوں کو آگ لگا دینا، فائرنگ کرنا شہر میں کھلے عام، یا ٹارگٹ کلنگ کرنا، دہشت گردی پھیلانا، وہ ابھی وہ چیز نہیں ہے. اب جو بھی ہو رہا ہے وائٹ کالر ہو رہا ہے. وہ پھر جو ہے نا ریونیو یا اس طرح کے ادارے ہی زیادہ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ہیں اور یہ کیسے ختم ہوں گے. یہ ایز سچ پولیس کی کارروائی میں وہ نہیں آتے. اگر کہیں پر وہ زمینوں کے مسائل ہیں بھی تو وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ یا بورڈ آف ریونیو سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کے اسسٹنٹ کمشنر مختار کار اور نیچے تپے دار جو ہوتا ہے. بیسیکلی جس محکمے کی ذمہ داری وہ اپنا کام کرے. ہر چیز کی ذمہ دار پولیس نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے اچھے حالات بھی دیکھے کراچی کے اور برے سے برے حالات بھی دیکھے. یہ تو ہے نو ڈاؤٹ. بہت شکریہ. یہ تھے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ. آپ ڈی آئی جی ٹریفک ہیں اور ٹریفک پہ بھی بات کی اور دیگر ان کے جو اہم واقعات تھے اس پہ بھی بات کی. ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. سمر عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.